آپ بہت جینیس ہوں گے لیکن آپ غریب مر جائیں گے شاید. آپ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوں گے اور شاید آپ بلینئر ہوں گے, اور ہوتے بھی ہیں. فیس بک کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ دیکھیں فیس بک کو نا آپ کی گرل فرینڈ اور آپ کے ابا سے بھی زیادہ پتا آپ کیا کرتے ہیں. آپ اپنی گرل فرینڈ کو ہوٹل لے کے جائیں گے کھانا کھلانے, آپ ایک مہینے بعد بھول جائیں گے آپ کس ہوٹل میں لے کے گئے تھے. فیس بک نہیں بولتے. میں بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم کی, میں بات کر رہا ہوں ویژن کی, میں بات کر رہا ہوں مائنڈ سیٹ کی, اور میں اس پوٹینشیل کی جو لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں. ہرڈلس کو سالو کرنا یہ انٹرپرینور کا کام ہوتا ہے. بزنس آپٹیمائزیشن اسی کو بولتے ہیں. ایک ریزن پوچھ لیں کائنڈلی اچھے پولائٹ وے کے اندر. پولائٹ وے بھی تو نہیں ہے نا ہمارا, بدماش بنے ہوئے سارے. لاسٹ ٹائم تقریباً 1.5 سال پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ جو Amazon.com کے پلیٹ فارم کے اوپر جو سیلرز کی تعداد ہے نا, دیٹ ہیز کراسڈ 40 ملین. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک لٹرلی 15 اور 18 months اولڈ ڈیٹا. اب کتنا ہو گیا ہے نا, آئی ڈونٹ نو نتھنگ. مطلب کہ اگر 60 ملین تو یار 4 کروڑ 6 کروڑ اگر بندہ ہے تو امیجن کتنا کمپٹیشن ہوگا یار وہاں. بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ دھڑا دھڑ, میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہماری ٹریننگ آرگنائزیشنز ہیں اس وجہ سے جو ہیں انہوں نے وہ پیوٹ کیا ہے کہ یار بہت زیادہ پی ایل کی طرف مت آؤ, انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے, رسک بھی ہائی ہے, تو آپ چلو یہ وی ایس کی طرف آ جاؤ, یا ہول سیل کی طرف آ جاؤ, یا ڈراپ شپنگ ماڈل کی طرف آ جاؤ, یا ابھی پاکستان والی پی ایل شروع کر دو. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جو ہمارے ٹرینرز ہیں انہوں نے بھی پیوٹ کر لیا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی ڈیٹیل مارکیٹ پہ دیکھتے ہیں تو میں نے جنید اکرم کی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اس میں بھی میں نے بتایا تھا. ان کی پہلے پوڈ کاسٹ ہوئی تھی احمد رفیسہ کے ساتھ جو ٹیلی مارٹ کے, ہاں ٹیلی مارٹ کے, بالکل وہ میرے دیکھا. انہوں نے اسٹیٹس دیے تھے, اور اگر آج بھی اس کے اسٹیٹس کو آپ ریوزٹ کریں جا کے, تو پاکستان کی ریٹیل مارکیٹ از $274 بلین. ای کامرس کی مارکیٹ از 1-2%. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ فار ایگزامپل فار انسٹنٹ آپ یہ بھی کہہ لیں گے یار 100% اونرشپ اس وقت دراز کے پاس ہے, دراز کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں رہا, تو تب بھی 2% مارکیٹ ہے دراز کے پاس. ٹھیک ہے, آپ کے پاس روم کتنا ہے. آپ کے جو نیبرز ہیں 25-30% پہ کھڑا ہوا ہے انڈیا, آپ کا امریکہ جو ہے میں خیال آئی تھنک وہ بھی 40-45% پہ کھڑا ہوا ہے. تو جب دوسرے ملک اتنے کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اندر تو پوٹینشیل ہی وہ ہوتے ہیں. یہاں تو آپ کچھ بھی بیچو گے نا آپ کو بکے گا یہاں پر. بالکل, یعنی انفیکٹ اس وقت ٹی شرٹ کی اتنی کٹ تھروٹ مارکیٹ بن گئی ہے ای کامرس کے اندر, لیکن اگر آپ ٹی شرٹ بھی بیچیں گے نا تو آپ کی ٹی شرٹ بھی بکنا شروع ہو جائے گی. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں, مجھے جو فیل ہوتا ہے نا, ایڈریسنگ سسٹم پاکستان کا صحیح نہیں ہے. صحیح اگر ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد اور پشاور, ایڈریسنگ ہیں, اسٹریٹ نمبرز ہیں, یا ہمیں پتہ ہے کون سا ٹاؤن ہے, کون سا ہاؤس نمبر ہے. لیکن ادر دین دیٹ جو ہمارا ایڈریسنگ سسٹم ہے, کیونکہ ڈیلیوری کے بڑے ایشوز آتے ہیں. آپ نے بھی اپنے بزنسز نوٹ کیا ہوگا, اور جو میرے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارا جو ریٹرن ریٹ ہے نا بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ای کامرس مارکیٹ ہے, یا یہاں پر جو پلیئرز آئیں گے کھیلنے کے لیے, دراز ہو گیا جس طرح آپ نے کہا, ان کے کمپیٹیٹرز آئیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک ہمارا پاکستان کا ایڈریسنگ سسٹم صحیح نہیں ہوتا تو آیا پاکستان میں جو ہے بوم کرے گی ای کامرس وین دیر از سو ہائی ریٹرن ریٹ آلریڈی؟ دیکھیں ابھی بھی تو کر رہی ہے نا. پاکستان ان کنٹریز کے اندر آتا ہے جن کی ایئر اوور ایئر گروتھ ای کامرس کے اندر سب سے زیادہ ہے, ابھی بھی کر رہی ہے. اور یہ ایڈریسنگ کا ایشو ہے نہیں, ٹھیک ہے, ایڈریسنگ کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, لیکن یہ جو ریٹرن ریٹس ہے نا, یہ ایڈریسنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے آپ کا کیش آن ڈلیوری ماڈل کا. پاکستان ہو, اگر آپ دوسرے کنٹریز کو دیکھیں, یو ایس یو کے کو دیکھیں آپ, تو وہاں پر پری پیمنٹس ہیں. اسی طرح یہاں پر لوگوں نے بولا چلو کہ کتنے کا پروڈکٹ ہے, 4,000 روپے کا, چلو یار منگوا لو دیکھتے ہیں. اب وہ آ گیا تو یار پیسے تو میں نے نکالے ہی نہیں اے ٹی ایم میں, وہ ریفیوزل ہو جائیں گے. اور اس سے زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ جو میں بات کرتا ہوں نا یار, ہیومن ڈیولپمنٹ ایتھکس یہ ہے ہی نہیں ہماری قوم کے اندر. مورالٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں. وہ کوریئر کمپنیز کے اندر بھی موجود ہیں, وہ کوریئر کمپنیز کے رائڈرس کی بھی موجود ہیں. یعنی آپ امیجن کریں ایک بہت بڑی کوریئر کمپنی میں, اس کا نام نہیں لیتا, مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا اس کے اندر کام کرتا, اس نے بولا کہ پارسل آئے ہوئے ای کامرس اسٹور اونرس کے بہت کافی سارے. عید کا وقت قریب تھا, سال میں بھول رہا ہوں کون سا تھا. انہوں نے کے الیکٹرک کی مٹھائیوں کا آرڈر آ گیا ان کے پاس, انہوں نے ان اٹیمپٹڈ پارسلس کو ریفیوزل کا ٹھپا مار کے واپس بھیج دیا. لاس کس کا ہوا؟ جو آپ کے مطابق تو چھوٹے سیلر کا ہو, بٹ آپ ایک
ایمرجنگ مارکیٹ کو برباد کرنے نکل گئے ہیں. ان کا جو 5-10 ہزار روپے سے جنہوں نے اسٹارٹ کر کے اپنا بزنس اسکیل کرا ہوگا, آپ نے ان کو سارا ریفنڈ کر دیا, کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اس وقت وائٹ لیبلنگ کرنا ہے, ڈراپ شپنگ کرنا ہے. انہوں نے تو انوینٹری لینی تب ہے جب ان کے پاس آرڈر آنا ہے. ان کا کیا ہوگا؟ تو رائڈر جاتا ہے, اس کو ایک رائڈر کے اوپر جو نا 50-100 پارسل لا کے لاد دیں گے, وہ 5 اٹیمپٹ کرے گا, 1 پہ 2 10 پہ لکھ دے گا کہ یار یہ ریفیوزلز ہو گئے, واپس آ جاؤ. کیونکہ اور جو ای کامرس اسٹور اونرز ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کر رہے کہ یار اگر ہمارے پاس یہ ریفیوزل کا اٹیمپٹ آیا ہے تو میں اس کو دوبارہ کال کروں. کیوں؟ کیونکہ اگین وہی جو میں ابھی ہم آف لائن بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اصل پرابلم آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے. آپ بس بیچنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ آنٹرپرینور ہیں نہیں. آپ ایک عام بزنس جیسے پرچون کی دکان چلتی ہے, آپ کو لگتا ہے ای کامرس بھی پرچون کی ایک دکان ہے. آپ کسٹمر سپورٹ پہ کوئی دھیان دیتا ہی نہیں ہے کہ کسٹمر سپورٹ آپ کا کتنا امپورٹنٹ ہے. لوگ فیس بک ایڈ لگائیں گے, ایک اسٹور بنائیں گے, فیس بک ایڈ لگائیں گے, اچھا بھائی 1000 روپے کا پروڈکٹ ہے, 500 ہمارا گراس مارجن ہے, 200 روپے کے اندر ایڈ کاسٹ آ رہی ہے, 300 روپے ہمارا پروفٹ ہو گیا. یار میں کہہ رہا ہوں تم ایکوزیشن دیکھ رہے ہو, اس کو ریٹینشن تو بناؤ. کب تک ایکوائر کرتے رہو گے کسٹمر سے؟ جب کسٹمر ریٹین کرو گے, سسٹینیبل اور پروفیٹیبل بزنس تو تمہارا تب بننا ہے. تو برانڈنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, کسٹمر سپورٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, ڈلیوری کمپنیز اور سارے لوگ ان کو چونا لگا رہے ہیں. اور اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اگر پارسل آپ کے پاس آیا, آپ کا کسٹمر سپورٹ موجود ہے, اگر ایڈریس کے اندر کوئی کمی ہے, کیونکہ بہت لٹریسی ریٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا پاکستان کے اندر. لوگوں نے لکھ دیا اسٹریٹ نمبر 7 یا ٹی سی ایس کو نیئر ٹی سی ایس آفس لیا, آپ پہنچا دو پارسل. اب ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم نے بس انوائس پرنٹ کری, لگایا, چپکا کے بھیج دیا. اب کوریئر کمپنی کی بھی یہاں غلطی نہیں ہے, لیکن پارٹ دونوں اینڈ سے, سیلر کے اینڈ سے بھی ہے اور کوریئر کمپنیز کے بھی اینڈ سے. میجورٹی اس کے اندر کوریئر کمپنیز کا پارٹ ہے کہ وہ اس طریقے کے فراڈس کر رہے ہیں, ان کے رائڈرس کے اوپر وہ ڈبل چیک نہیں لگا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ ان ای کامرس والوں کو ہو رہا ہے جو اسمال اسکیل کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑا بزنس بنا سکتے ہیں اپنا. یہ ایک بات. اب دراز کی بھی آپ ایگزامپل لے لیں, دراز کی ڈلیوریز بھی کون کر رہا ہے؟ یہی کمپنیز کر رہی ہیں. اور دراز کے اوپر سیلر کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں. تو چاہے دراز ہو, چاہے آپ کا اپنا پرائیویٹ لیبل ہو, اس کے اندر کسٹمر سپورٹ اور جو آپ کے اٹیمپٹڈ ریفیوزل پارسل ہیں, اس کو ری اٹیمپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے, اور اسی یہی لوپ ہول کے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوریئر کمپنیز کو بولتی ہیں یار جان دو یار, جتنے بھی پارسل آ گئے اس کو واپس بھیجو. ویسے اگر اٹیمپٹ کیا انہوں نے یا نہیں کیا, اور اگر پارسل ریورس ہو گیا, کوریئر کمپنی تو اپنے پیسے چارج کر لیتی ہے, بالکل کر لیتی ہے. اگر ان کیس آف ریفیوز ہوتا ہے فرام دا کسٹمر سائڈ, اور آپ اپنی پروڈکٹ ریٹرن, وہ پروڈکٹ آپ کو ریٹرن ہوتی ہے کہ کسٹمر نے نہیں لیا, سما اس نے فون نہیں اٹھایا, 3-4 مرتبہ ہم نے ٹرائی کیا, تو وہ آپ کو جو ریٹرن کے ہیں وہ الگ سے بھی چارج کرتے ہیں. وہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن میجورٹی کیونکہ اس وقت کمپٹیشن کوریئر کمپنیز کے پاس بھی زیادہ ہے, تو وہ ریٹرن کے آپ سے میجورٹی کمپنیز چارج نہیں کر رہی. لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے شپنگ تو دینی, آپ وہ تو لاس ہو گیا نا. دیکھیں نا, آپ کی شپنگ کاسٹ لاس ہوا آپ کا. اگر آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, آپ کی انوینٹری لاس ہوئی, اگر بیچ میں ٹوٹ گئی تو آپ کی ڈیمیج ہو گئی وہ انوینٹری. آپ کی پیکیجنگ کاسٹ آئی, ٹھیک ہے, آپ کی ایکوزیشن کی کاسٹ آئی مارکیٹنگ کے اندر. یہ ساری کاسٹ آپ کی انوالو ہیں جو کہ ریٹرن نہیں ہے, یہ آپ گئے ایک غلطی کی وجہ سے آپ گئے, یہ ساری کاسٹ آپ کی. یار ہم ویسے یہ آپ نے اسٹارٹ میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ہم یہ پری پیڈ ماڈل پہ کب آئیں گے کہ جب ہم لوگ اپنے کارڈ سے, اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا یا اپنے اے ٹی ایم والے کارڈ سے پے کر کے آرڈر کریں گے؟ کب تک کیش آن ڈیلیوری؟ کیونکہ کیش آن ڈیلیوری ہوں گے تو فیک آرڈرز بھی ہوں گے, 100 قسم کے مسئلے مسائل بھی ہوں گے. دا ریزن بائر نے ابھی پیسے نہیں دیے, وہ بھی ٹینشن فری بیٹھا ہوا ہے, اور کیش فلو کے بھی مسئلہ آئیں گے بزنس کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی وی آر اسٹل بیہائنڈ ان اڈیپٹنگ لائک دس ہول کریڈٹ کارڈ اور آن لائن پیمنٹس میتھڈ کے بس کسٹمر پے کرے اس کے بعد اس کو پروڈکٹ ملے گی؟ یار آئی تھنک یہ ایوالو ہوگا اوور دا ٹائم, اور یہ لوگوں کو اڈیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بینک کے اندر اگر آپ اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں 4-5 سال پہلے, وہ ایک ہیڈیک تھا. ہاں, آج بینک اکاؤنٹ کھولنا آسان ہو گیا ہے. تو بینک اکاؤنٹ کھولیں گے, پھر آپ دیکھیں اب نئے ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, نیا پہ آ گیا, سادہ پہ آ گیا, اب زندگی آ گیا, بہت سارے ایسے ماڈلز آ رہے ہیں جو بینک ڈیجیٹل بینکس ہیں, ورچوئل بینکس ہیں. یہ آسان کر رہے ہیں معاملہ. تو یہ اوور دا ٹائم ایوالو ہوگا اور لوگ اس کو اڈیپٹ کریں گے, کرنا پڑے گا, یہ ضرورت ہے آگے کی. اب پاکستان کے اندر فراڈس, وہی اگین دیکھیں ہر بات یہیں کنیکٹ ہوگی. مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ لوگ اپنے ای کامرس اسٹورز بناتے ہی اس لیے کہ میں نے اس کو صرف پروفیٹیبل کرنا ہے فار
नेक्स्ट मंथ. اور وہ اس کے لیے دراز کے اوپر بھی آپ جو فراڈس کر رہے ہیں, آپ کو مجھے نہیں لگتا دراز فراڈ کرتی ہوگی, یہ فراڈ سیلر کے اینڈ سے ہوتا ہے. اب دراز کتنا کوالٹی چیک کرے گی آپ کو, یعنی آپ آئی فون منگوایا اور دودھ کا ڈبہ نکل رہا ہے, یہ کوریئر کمپنی کے اینڈ سے بھی ہے, لیکن یہ میجورٹی جو ہے وہ سیلر کر رہا ہے, ابیوز جو کر رہا ہے وہ سیلر کر رہا ہے. تو وہ یہ سارے ابیوز جب اتنے فراڈ آپ کے سامنے ہیں تو کون کسٹمر کو پری پیمنٹ کرے گا؟ اور یہ سارا مائنڈ سیٹ کا گیم ہے کہ آپ ایک پراپر برانڈ کے اوپر کام کریں, کسٹمر ریٹینشن کے اوپر کام کریں. ایک دفعہ کا آرڈر نہیں ہوتا, ریپیٹیڈ کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی سیلر کے اینڈ سے بھی, اور بینکس وغیرہ بھی اس کو آسان کریں گے ماڈل کو, تو اوور دا ٹائم یہ لوگ ایوالو ہو کے اس کو اڈیپٹ کریں گے. یہ اوور دا ٹائم ہوگا, یہ مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کوئی بھی چیز. آپ کسی بھی کنٹری کو جا کے دیکھ لیں. اب ہاں لٹریسی کے اندر یو ایس یو کے وغیرہ ہم سے بہت زیادہ لٹریسی ریٹ میں بہت اوپر ہیں, تو ان لوگوں نے اڈیپٹ کر لیا, وہ 100% پری پیمنٹ ماڈل کے اوپر ہیں. یہاں وقت لگے گا لیکن یہ ہو جائے گا, اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, یہی ضرورت ہے آگے. آپ نے بڑی مزے کی بات کی, آپ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے کیش فلو یا جو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کا سوچ رہے ہیں, اس مہینے کا کہ بس ہم پروفیٹیبل ہو جائیں, پیسے بننا شروع ہو جائیں. کوئی بھی کسٹمر والی سائڈ پہ فوکس نہیں کر رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کسٹمر سائڈ پہ؟ ایک آرڈر آیا, چاہیے آپ کے اسٹور پہ ایک آرڈر آیا, اس کا فون نمبر ایڈریس آ گیا, کیش آن ڈلیوری کا آرڈر آ گیا, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر سروس کیسی ہونی چاہیے کہ آپ آرڈر شپ کرنے سے پہلے ان کو کال کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی کسی جینون کسٹمر کا آرڈر ہے, آپ اس سے ویریفائی کرو کہ بھائی آپ نے صحیح منگوایا ہے, آپ کو ڈیلیور کر دیں, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ریٹرن کر دو گے. اس قسم کی چیزوں کی آپ بات کر رہے ہو ٹو میک شیور کہ آپ کا ریٹرن ریٹ کم ہو. رائٹ. تو اس کے اندر بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں, یعنی آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگا دیں. لیکن اگر آپ کا چھوٹا بزنس ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے, میں کرتا تھا, آپ یہ کریں اپنا ریفیوزل کم کرنے کے لیے. اور جب آپ پرسنلائز ہوتا ہے نا ایک کسٹمر سے, آپ ڈسپیچ ہو رہا تو آپ اس کو اپڈیٹ کریں, آپ کوئی اے پی آئی اس طرح انٹیگریٹ کریں اپنے. اب تو شاپیفائی پہ اے پی آئی انٹیگریشن انتہا آسان ہو گئی. واٹس ایپ اے پی آئی آپ انٹیگریشن کر سکتے ہیں. 10 قسم کی ایپس موجود ہیں کہ پارسل جب آپ نے شپ کیا ہو تو آپ نے جیسے اس کا شپ کا ٹیگ کیا پیچھے شاپیفائی کے اوپر, تو اس نے ایک SMS ٹریگر کر دیا کہ آپ کو پارسل ڈسپیچ ہو گیا. تو کسٹمر کو نا پوری جرنی پتہ ہوتی ہے. اب کیش آن ڈلیوری والا پارسل ہے میرے پاس, میں کیش لیس ہوتا ہوں. اگر میں نے کسی سے آرڈر منگوایا تو میجورٹی ویب سائٹس کے اوپر پری پیمنٹس کا آپشن ہی نہیں ہے, لیکن میں نے اب منگوایا, مجھے کیش دینے, اب وہ آ گیا, میں جینون کسٹمر بھی ہوں, تو میرے پاس اس وقت کیش نہیں ہے اور وہ مشین لے کر نہیں آئے گا میرے پاس, تو میں اس کو ریفیوز کر دوں گا, بولوں گا چلو یار کل آ جانا, میں کل نہیں اویلیبل نہیں ہوں, تو الٹیمیٹلی اس کا ریفیوز ہو جائے گا پارسل. لیکن اگر مجھے پتا ہوگا میرا پارسل نکل گیا, ڈیسٹینیشن ارائیو ہو گیا ہے اور اب رائڈر لے کے نکل کے آ چکا ہے, تو مجھے پتا ہوگا, میں ٹریک کر سکتا ہوں, میں پیسے کوشش کروں گا میرے پاس موجود ہے جب وہ رائڈر لے کر آ رہا ہوں یہاں پر. اور چھوٹے اسکیل کے اوپر آپ کو کرنا پڑتا ہے, اپنے کسٹمر سے آپ کا ویریفیکیشن کروائیں, سب کچھ کروائیں, کیونکہ آپ اس وقت نا بلیڈ نہیں کر سکتے چھوٹے اسکیل کے اوپر. اور جب آپ اسکیل کرتے ہیں, جب آپ کے پارسل 200 300 400 پر ڈے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ سب کو بھی چیک نہیں کر سکتے. پھر آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں یار میں دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر مجھے مسئلہ لگ رہا ہے, کس کا نمبر کم ہے, کس نے نام غلط ڈالا ہوا ہے, ایڈریس نے شارٹ ڈالا ہوا ہے. آپ ان کی انوائسنگ الگ کرتے ہیں, ان کو آپ کال کروا کے کنفرم کرتے ہیں کہ سر آپ کا یہ ایڈریس ہے, آپ کائنڈلی مجھے پورا ایڈریس دیں تاکہ آپ کو ڈلیور ہو جائے. پھر آپ ایک بندہ اسائن کرتے ہیں الگ, ضروری نہیں ہے ہر دن کریں, آپ 2 دن کے بعد آلٹرنیٹ ڈے اس کی ایک ڈیوٹی لگائیں کہ یار اگر کوریئر کمپنی اس کو ریفیوزل مارک کر رہی ہے تو آپ نے اس کو کال بیک کر کے کنفرم کرنا ہے انہوں نے ریفیوز کیا ہے یا نہیں کیا, اور کیا ہے تو اس کی ایک ریزن پوچھ لیں کائنڈلی, اچھے پولائٹ وے کے اندر. پولائٹ وے بھی تو نہیں ہے نا ہمارا, بدماش بنے ہوئے سارے, آپ نے ریفیوز کیوں کیا, یوں کیوں کیا, تو وہ آگے سے بڑھ کے گئی اس پولائٹ وے کے اندر آپ سے جانیں ریزن, تاکہ آپ کو اپنا بزنس سمجھنے کے اندر آئیڈینٹیفائی لوگ کیوں ریفیوز کر رہے ہیں. ہرڈلس کو سالو کرنا یہ انٹرپرینور کا کام ہوتا ہے. بزنس آپٹیمائزیشن اسی کو بولتے ہیں. آنکھیں بند کر کے پارسل آ گیا بس کو ڈسپیچ کر دینا, اس کو بزنس نہیں بولتے. شروع میں بڑا مزہ آتا ہے, پیسے بھی بنتے ہیں, جب آپ اس کو اسکیل کرتے ہیں نا تب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ آپ کا کیش فلو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, نہ آپ کا یہ سمجھ میں اس کو اسکیل کس طریقے سے کروں گا, اور ہوگا کیا کہ آپ نے الٹیمیٹلی 1 ملین پر منتھ کی تو سیل کر لی, لیکن آپ جب منتھ اینڈ آڈٹ کر کے بیٹھے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 لاکھ روپے جو میرا پروفٹ تھا وہ تو ریٹرن آ کے میرے کھڑے ہوئے, تو میں تو بریک ایون کھڑا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. تو یہ آپ کو ایشوز آنے.
صحیح. چلیں اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کا جنید بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دا لیجنڈ آف کہہ لیں یا ون آف دا پائنیئرز، پائنیئر ہی ہیں پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ. انہوں نے ہاؤ واز یور ایکسپیرینس دیئر؟ یار جنید بھائی واز اے ویری کائنڈ پرسنالٹی. میں ان کو بڑا، ایک تو وہ بڑے، ہاؤ ہی ڈسکورڈ یو ان دا فرسٹ پلیس. تو بیسیکلی ہمارا ایک اسٹور ہے ٹیمفا.pk. ہاں. تو میں نے 2-4 انفلوئنسرس کو، ہم اس کو اسکیلنگ ماڈل، ہم کو اسکیل کر رہا تھا اسٹور کو. تو میں نے ان 2-4 انفلوئنسرس کو اپروچ کیا. تو اس میں ایک جنید بھائی بھی تھے، جنید اکرم. تو میں ان کے پاس گیا، ان سے میری 10 منٹ کی میٹنگ الائن ہوئی. میں ان کے پاس بتایا کہ یار جنید بھائی کیونکہ ہم اسٹارٹ اپ ہیں، ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا بہترین طریقے سے اس کی ویڈیو بن جائے. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے آپ کا کنٹینٹ، آپ کی آڈینس، آپ ہم سے بہتر کوئی نہیں، آپ کو بہتر کوئی نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے. اور رمضانوں کے اندر ہم ملاقات کی تھی میں نے ان سے. تو بات ہوتے ہوتے اچھا ہوا یہ کہ تھوڑے ٹائم پہلے نا کریو مارٹ سے بھی ہم نے ان کی مارکیٹنگ کروائی تھی. تو انہوں نے بولا کہ یہاں تم قریب میں کہاں تھا؟ میں نے کہا میں کریو مارٹ کا آفس میں. تم کریو مارٹ میں کام کرتا ہوں؟ میں نے کہا. میں نے اس سے تم مجھ سے پہلے تو دکان.pk میں نے کہا یس. تو کہا مجھے سمجھاؤ دکان، کریو، پھر ٹیمفائی کیا چل رہا ہے. تو پھر میں نے ان کو اپنی اسٹوری بتائی. انہوں نے کہا یار ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، مجھے آئی وانٹ ٹو نو مور. تو میں نے ان کو تھوڑی سی اسٹوری بتائی. تو انہوں نے وہ 10 منٹ کی میٹنگ تھی، وہ 15-20 منٹ کی ہو گئی. اور وہ میں تھوڑا سا ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا. تو اٹ واز کائنڈ انف. تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے آ جاؤ. ہم تھوڑا ٹائم بھی تھا ہمارے پاس. تو انہوں نے میری اسٹوری بھی سنی بڑے اس کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنا کہا میں نے ایک نیا اسٹوڈیو بنایا، میں تمہیں دکھاتا ہوں. اسٹوڈیو انہوں نے دکھایا. اسٹوڈیو سے نکلتے بولا یار کلفٹن میں نا غالباً. یس. تو اسٹوڈیو سے نکلتے انہوں نے کہا یار یو ہیو اے ویری فیسنیٹنگ اسٹوری، وائی ناٹ یو کم ایز اے گیسٹ اسپیکر ان اے پوڈ کاسٹ. میں نے کہا سر اٹ واز این آنر، اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو میں اس کو ڈیفینیٹلی کروں گا. تو وہ ان پلانڈ، ایک دم ان پلانڈ چیز تھی جو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آؤ. آن دا سیم ڈے یا کسی اور دن؟ نہیں انہوں نے اس وقت انویٹیشن دے دی تھی. ابھی تو رمضان ہے، رمضان کے بعد تھوڑا سا عید کے بعد ہم کوئی پلان کرتے ہیں پوڈ کاسٹ. تو پھر عید کے بعد میرا دبئی کا ٹرپ تھا. میرے خیال ہے جنید بھائی بھی اس وقت کوئی ٹریول کر رہے تھے. تو جب میں دبئی سے واپس آیا ہوں، نہیں میرے خیال ہے دبئی سے پہلے کر لیا تھا. ہاں دبئی جانے سے پہلے ریکارڈنگ ہو گئی تھی میری. وہاں ریکارڈنگ کی. جب وہ واپس آیا میں دبئی سے تو پوڈ کاسٹ لائیو ہو گئی. اور وہ الحمد للہ وہ مجھے بڑا شوکر تھا کیونکہ وہ ابھی وہ میں ویڈیو اگر میں جا کے دیکھتا ہوں تو فیس بک پہ اٹ کراس 1 ملین. ماشاء اللہ، زبردست. تو پوڈ کاسٹ میں آپ نے کن چیزوں پہ بات کی؟ اپنی ساری جرنی بیسیکلی یس. جو پوری پوڈ کاسٹ تھی وہ میری پوری جرنی کے اوپر رول ہو رہی تھی. اور اسی لیے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. تو میں نے بالکل اسٹارٹنگ سے اپنے اسکول پوائنٹ سے لے کے اور آبویسلی بہت لمیٹڈ ٹائم تھا تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بند بھی مارے. میں نے بولا وہ امریکہ کو ڈسکور کیا واسکو ڈی گاما نے، جبکہ وہ کولمبس نے کیا تھا. تو میں تھوڑا سا نروس بھی تھا ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ جنید اکرم واز اے ویری بگ پرسنالٹی اور ایک دم سے آپ کو ملتی ہے. تو میں نے اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ مس بھی کیے ہیں. اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں کم سے کم ٹائم کے اندر اپنی پوری جرنی بتاؤں تاکہ لوگ بور بھی نہ ہوں اور پوڈ کاسٹ لمبی بھی نہ ہو. اس کا ٹائٹل تھا غالباً 0 to 7 figures، رائٹ؟ تو یہ 0 to 7 figures آپ کی کوئی جرنی سے ایسوسیٹ کرتا ہے کہ وائی 0 to 7 figures in dollars first of all یا PKR؟ Okay, so basically it's not for dollars and not for PKR. Basically 7 figures reflect my company name. And why? Yes, میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ 7 figures like private limited something like that, right? So why you chose like this? میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطلب لگتا ہے کوئی اسکیم ہی تو نہیں کہوں گا، مطلب کہ آپ لوگوں کو شاید پیسے کے زور پہ اٹریکٹ کر رہے ہو. 0 to 7 figures پرائیویٹ لمیٹڈ کیا کر رہے ہو؟ کوئی MLM اسکیم ہے، کوئی ڈبل شاہ والی اسکیم ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں بتاتا ہوں. بیسیکلی جب ہم ایک مارکیٹنگ ایجنسی کمپنی بنا رہے تھے تو بہت سارا میں نے فری لانسنگ کام کیا ہوا تھا. تو میرے اگین ایک منٹور ہیں انجم سہیل بھائی. تو ان سے میں نے لی ان سے ایک رائے کہ یار میرے پاس ایک پورٹ فولیو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فری لانسنگ ہی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ یا میں ایک ایجنسی بناؤں؟ تو یہ سائڈ یار ایجنسی بیٹر ہے، سسٹینیبل ماڈل ہے، کمپنی بناؤں اس کے اوپر. تو میں نے ایک کمپنی بنانی تھی، بہت ٹائم سے برین اسٹارمنگ کر رہا تھا. اس وقت میں دکان.pk میں تھا. ایک آئیڈیا آیا میں نے اب اس کو لانچ کرنا ہے، ای کامرس ایجنسی. یہاں پر ہمارے 2 ماڈل ہیں، وہ میں ماڈل آپ کو آگے آگے بتاتا ہوں کیا ہے. تو نام پہ فوکس ہے. میں نے کہا نام مجھے رکھنا ہے چوز کر کے، اور میں ہر برانڈ کا اپنا نام بہت چوز کر کے رکھتا ہوں. تو ہم نے کہا یار ہر کوئی نا اگر وہ میڈیا بائر ہے نا تو اپنے ساتھ لگاتا ہے 7 figures میڈیا بائر. اگر وہ ای کامرس اسٹور اونر ہے تو لگاتا ہے 7 figures ای کامرس اسٹور اونر. تو میں نے کہا یہ ایکس ہے 7 figures.
ٹھیک ہے, 6 فگرس کسی کو پرواہ نہیں ہے 6 کی, اور 8 فگر ایک اس سے بڑا ایکس ہے, لیکن 8 فگر پہ پہنچنے کے لیے یو ہیو ٹو بی 7 فگرس فرسٹ. ٹھیک ہے, تو ہم وہ کمپنی بنیں گے جو لوگوں کے اسٹور اسکیل کریں گے ٹو 7 فگرس. اس کے لیے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا کہ ہم اپنی کمپنی کا نام رکھیں گے 7 فگرس ای کامرس پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ وہاں سے آئیڈیا اوریجنیٹ ہوا تھا. تو ماشاء اللہ ابھی اچھا سب سے پہلے آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیں کہ آپ جو اسٹورز کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ نے 7 فگرس پر پہنچانا ہے, تو یہ پاکستانی اسٹورز ہیں, یو اے ای کے اسٹورز ہیں, یو ایس کے اسٹورز ہیں, امیزون ٹائپ اسٹور ہیں, کس قسم کے اسٹورز ہیں یہ؟ بیسیکلی دیکھیں, امیزون پہ بات کرنے والے بہت سارے ہیں, بہت بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں, ایکسٹریم کامرس ہے, انیبلرز ہے, اور مجھے اس کے اندر نہ مجھے آئیڈیا ہے امیزون کیسا ہوتا ہے, اور آپ بھی میرے خیال میں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں امیزون کے اندر. تو مجھے امیزون کا نہ کوئی آئیڈیا ہے, نہ مجھے اس کے اندر زبردستی گھسنا ہے, اور نہ مجھے کوئی اپنے کورس بیچنا ہے. تو میں 100% بلیور ہوں. جب میں نے ای کامرس اسٹارٹ بھی کیا تھا تو میں پاکستان کے اندر میں نے اسٹارٹ کیا تھا, مجھے اس کا پوٹینشیل میں نے دیکھ کے آیا ہوں, اس کا پوٹینشیل کیا ہے. تو جب امیزون کی بات کرتے ہیں نا تو وہ $1 ٹریلین مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسٹریم کامرس والے تو کہتے ہیں وہ $1 ٹریلین ڈائناسور ہے, لیکن میں کہتا ہوں $1 ٹریلین ڈائناسور کو کھانا کھلانے کے پیسے ہیں آپ کے پاس. اور اگر پاکستان کی مارکیٹ ایک بکری ہے تو بکری کا تو آپ لے کے نکل جائیں گے, چر لے گی وہ, اور آپ کا اسٹور بن جائے گا. اور اس کے ساتھ جب میں ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ یار اگر امیزون کے اوپر آپ چمچے بیچیں گے, آج آپ بتائیں گے امیزون کے بارے میں, آپ کی ورڈ اگر اس کو رینک کریں گے آپ کر سکتے ہیں چمچوں کا. سوال ہی پہلے, اگر میرا 10 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے میں پھر بھی نہیں کروں گا. نہیں کریں گے نا. پاکستان کے اندر ابھی آپ, اچھا سوری پاکستان آنے سے پہلے کیا آپ کو میں بھی آپ کو پتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا, لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ ایک نہ ایک پرائیویٹ لیبل کا بڑا اسٹور امیزون پرائیویٹ لیبل چلتا ہوگا جو شاپیفائی پہ اسٹور بنا ہوا ہوگا اور امریکہ کے اندر تباہیاں مچا رہا ہوگا. ہوتا ہے. رائٹ ناؤ اگر آپ اپنا اسٹور شاپیفائی کا ایک چمچے بیچنے کا اسٹور بنائیں گے امریکہ کے اندر تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کتنے پیسے بلیڈ ہونے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی کی اگر میں بات کروں نا تو اتنی محنت ہو گئی ہے نا, اتنی محنت کہ آپ نے ایکسٹریم کامرس کا نام لیا تو وہاں پہ میں نے 2 بچوں کو انرول کروایا, اور تقریباً انہوں نے 3-4 مہینے, وہ پروڈکٹ ریسرچ ایک فیز ہوتا ہے نا, 3-4 مہینوں میں ان کی کوئی بھی پروڈکٹ اپروو نہیں ہوئے. ایون ان کے بڑے ہلکے کرائٹیریاز تھے لیکن پھر بھی اپروو نہیں ہے. تو لیٹ الون اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ بھی لے کر آتا ہے, لیٹ سے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس 30 لاکھ روپے ہیں اور بس میں اڑانے کے لیے تیار ہوں, میں نے یو ایس میں ہی کرنا ہے اگر بزنس کرنا ہے, پاکستان تو بکری ہے نا, تو لیٹ الون دا ورک انوالو اینڈ دا رسک انوالو, بیکاز جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا 1.5 سال پہلے کے نمبرز مجھے معلوم ہے کہ 40 ملین سیلر ہر ملک کا سیلر ہے. تو کمپٹیشن از لائک کٹ تھروٹ, دیر از لائک blood bath everywhere, right. So your chances of becoming successful in that environment is very like minimal. جو ہم اسٹارٹ اپ میں ایک وہ یوز کرتے ہیں نا کہ 100 میں سے 90 فیل ہو جاتے ہیں, صرف 10 وہ ہوتے ہیں, تو سیم گوز ود دا امیزون. تو why don't you put the same effort ایک اسٹارٹ اپ میں ہی پٹ کر لو پھر. ہاں, اور پاکستان میں کرو, پاکستان میں کر لو. یعنی میں آپ کو بھی اسٹیٹس بتا رہا تھا کہ $274 بلین کی مارکیٹ ہے. ای کامرس از نتھنگ, 1-2% ای کامرس ہو رہا ہے خالی یار. لیکن میرے خیال میں شاید لوگ امیزون کی طرف اٹریکٹڈ اس لیے بھی زیادہ ہے نا کہ ان کو سمہاؤ لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی عالمی منڈی ہے, بڑی منڈی ہے اور بہت پیسہ بنائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ شاید پاکستان کو بہت چھوٹا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یار امریکہ میں ہم بہت پیسے بنا سکتے ہیں, پاکستانی ای کامرس پی ایل کی اسپیس میں نہیں بنا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں شاید بے صبری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امیزون پر جائیں گے تو جلدی جلدی ڈالر بنیں گے, جلدی جلدی گھر لیں گے, گاڑی لیں گے, شادی کر لیں گے. پاکستان میں کیا مہینے کے 2-3 لاکھ کمائیں گے, وہاں پہ ہم 20-30 ہزار ڈالر کیوں کماتے ہیں, جو کہ ایک غلط سوچ ہے میرے خیال میں. نہیں, میں اس کی ریورس انجینئرنگ کر لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ امریکہ کی مارکیٹ بھی ایسی ہوگی جیسے آج پاکستان سیم بالکل تھی. ٹھیک ہے, اس وقت جن لوگوں نے بزنس وہاں بنا لی ہے, میں اب آپ کو بھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں زپو لائٹر کی, میں اکثر دیتا ہوں. انہوں نے بنایا ایک ٹائم پہ اوپر ایک اسٹور, آج ان کا اسٹور آپ لائٹر کا اگر آپ کو کوئی فینسی قسم کا چاہیے تو آپ کے ذہن میں زپو آئے گا. انہوں نے وہ اسٹور بنایا, برانڈیڈ اسٹور بنایا اور لوکل پی ایل کے اوپر بنایا تھا, اور امیزون کے اوپر اسکیل کر دیا انہوں نے, ایک چینل کھول دیا امیزون کے اوپر. تو جس طرح امریکہ کی مارکیٹ اس طرح پاکستان کی مارکیٹ پہ ہوگی ایک وقت, اور جن لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اس پوٹینشیل کا, آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں نا. تو پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کا ایسا ملک ہے جس کی ایئر اوور ایئر گروتھ ای کامرس کے اندر سب سے زیادہ ہے. تو یہ پوٹینشیل آئیڈینٹیفائڈ موجود سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا, اور ہم
بیسیکلی اگین وہی دیکھیں وہی ہر بات آئے گی, اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. لوگ امیزون کے اوپر میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ اس لیے نہیں بیچتے کہ امیزون بہت بڑی عالمی منڈی ہے, اس لیے بیچتے ہیں کیونکہ وہاں سے ڈالرز بنتے ہیں. ڈالرز بنتے ہیں, اور شاید لوگوں کو کے ذہن میں یہ بات ہمارے ٹرینرز نے جو کہ ہیں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اور لاسٹ ٹائم میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 100 کے قریب کمپنیز ہیں جو کہ ٹریننگ دے رہی ہیں امیزون ای کامرس میں, رائٹ. یہ جو 2-3 بڑی ہیں یہ تو آپ اور مجھے پتہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی 97 بلکہ اب تو 100+ ہو گئی ہیں. دراصل مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایک قسم سے برین واش ہو گئے ہیں. ہاں, ان کو لگتا ہے کہ یار اگر کرنا ہے تو امیزون ہی ہے, اور اگر کرنا ہے تو UK ہی ہے, اور برین واشنگ کا گیم ہے. ڈالر کی گیم بھی صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں زیادہ تر یہ ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے, ترغیب بار بار دی جا رہی ہے کہ آپ آؤ, آپ عالمی منڈیوں میں کام کرو, آپ باہر کام کرو, پاکستان چھوٹی مارکیٹ ہے, یہ وہ ڈالرز میں کماؤ, پاکستان میں ڈالرز آئیں گے, ذرا مبادلہ بڑھے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کا آپ تھوڑا سا جا کے جائزہ لیں تو یہ آپ کو میجورٹی وی اے کا مائنڈ سیٹ دیتی ہیں کہ جاؤ اور وی اے بن جاؤ. اب میں اس کے اندر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہا کہ ہر بندے کا اسٹارٹ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ چھوٹا ڈیولپ کرتے ہیں نا تو آپ بڑا سوچنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں. یعنی اگر میں سوچوں کہ مجھے $200 مہینے کے بنانا, اور میں بہت ٹائم تک یہ سوچتا بھی تھا, جو میرے ساتھ میرے مینٹورز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آلویز تھنک بگ, چاہے وہاں تک پہنچو نہیں لیکن بڑا سوچو. اب $200 کا میرا مائنڈ سیٹ ہوگا اور میں اس کو بنا لوں گا, تو اب میں بولوں گا یار تو میں نے بنا لیا, اب میں کیا کروں, اور میں نہیں بنا سکا یا وٹ ایور دا ریزن, تو پھر میں $400 کو تو میں نے کبھی اپنا ٹارگیٹ بنایا ہی نہیں. میرا تو مائنڈ سیٹ $200 کا بنا ہوا ہے, اور جب میرے وہ اچیو ہو جائے گا تو میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا, یار میں تو $200 بنا رہا ہوں. اور $200 کے پیچھے آپ کی ایفرٹس کتنی لگ رہی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. سیم اگر آپ $200 کو پاکستان کے اندر کنورٹ کرتے ہیں 40,000 روپے بنتے ہیں خالی, وہ $X کا ہے, ٹھیک ہے. $40,000 آج میرے خیال ہے بائک کا جو نا رائڈر بھی بنا لیتا ہے آرام سے, اسی طرح ہے, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو مین ہرڈل ہے نا وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. ای کامرس لوگ اگر پرچون کی دکان سمجھ کے بنانا شروع کریں گے کبھی بھی نہیں بنے گا. وہ آپ 2-4 لاکھ روپے مہینہ بنانے تو شروع ہو جائیں گے ایک اسکیل کے اوپر, لیکن برانڈ نہیں بنے گا آپ کا. گیم اصل برانڈ بنانے کی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ اس پوٹینشیل اس ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر ایک برانڈ بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک لانگ ٹرم سروائیو بھی کریں گے اور پروفیٹیبل اور سسٹین بھی رہیں گے. یعنی اگین آپ اگر آج برانڈ بنا لیتے ہیں تو دراز تو ڈے بائی ڈے گرو ہو رہی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا دراز کو کمپٹیشن دے دو, جا کر ایک اسکیل کرو اسٹور, دراز بڑی ہو رہی ہے, اپنا ایک سیل چینل اور کھول دو دراز کے اوپر, ٹیلی مارٹ کے اوپر جا کے بیچنا شروع کر دو اور مارکیٹ پلیسز کو پہنچانا شروع کر دو. جب یہاں سے پیٹ بھر جائے گا یار, اب یہاں پہ بھی اسکیل کر لیا, یہاں پہ بھی اسکیل کر لیا, یہاں پہ بھی اسکیل کر لیا, تو یار اب اس کو اب اسکیل کر لو, بڑی مارکیٹ میں لے کے چلے آؤ, دبئی میں لانچ کر دو, امریکہ میں لانچ کر دو, امیزون پہ جا کے لسٹ کرنا شروع کر دو. تو پوائنٹ ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم یہاں, تو ہمیں پتہ ہے کہ بائنگ بیہیویئر کیا ہے. کسٹمر کا یہ بندہ مجھ سے یہ فون یا یہ فون کا کور کتنے میں خریدے گا, ٹھیک ہے, یہ اور خریدنے والے کون ہیں, پاکستان کے اندر کتنے ماڈلز بکتے ہیں. آپ اس کنٹری میں رہتے ہو, آئیڈینٹیفیکیشن بہت آسان ہے, ٹیسٹنگ بہت آسان ہے, کم کے اندر. میں آپ کو ایک اسٹیٹس دیتا ہوں بڑے امیزنگ ہے. یعنی اگر آپ US کے اندر اس وقت, کیونکہ وہ اور یہ ہوتا کیسے میں یہ بھی بتاتا ہوں, اگر آپ فیس بک مارکیٹنگ کی کیمپین آن کرو اس وقت امریکہ کے اندر تو آپ کو 4 سے 5 ہزار نا CPM آتا ہے. اور میں آڈینس کو بتانے کے لیے بتاؤں کہ CPM ہوتا ہے آپ کا کاسٹ پر 1000 امپریشن, یعنی 1000 لوگوں کو ایڈ دکھانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے, 4-5 ہزار روپے لگتے ہیں آپ کے. تو یعنی آپ کو ایک امپریشن کے 4 روپے چارج ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر 300 روپے میں آپ یہی کام کر لیں گے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ اپنا پروڈکٹ کتنا چیپ مارکیٹ کر سکتے ہیں. میں لٹرلی جب گورو سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے اندر جب میں ان کو اپنے پاکستان کے CPMs دکھاتا ہوں وہ تھوڑی دیر کے لیے شاک ہو جاتے ہیں, وہ بلون اوے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اتنا چیپ CPM آ رہا ہے تمہارے یہاں پر. تو یہاں پر بڑے بڑے ای کامرس اسٹورس کیوں نہیں بنتے. اب ان کو کیا سمجھائے یار کہ یہاں کا تو مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا امیزون, ہر کوئی امیزون کرتا ہے. جب وہ اس کے اندر جاتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ اٹس ناٹ اے چائلڈس پلے, کہ تو بہت ٹف کام ہے اور اس کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ انوالو ہے, ہیوی رسک انوالو ہے.
اگر آپ کی رسک ایپیٹائٹ اتنی ہے, اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں $1 ملین پڑے ہوئے ہیں, گو فار اٹ. امیزون بہت اچھی مارکیٹ ہے, میں مارکیٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, آپ نے بھی بنائی ہے, فلپ بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ میرے اپنے دوست ہیں جو امیزون پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہول سیل ایپ بھی کر رہے ہیں, پرائیویٹ لیول پہ بھی میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. لیکن میرے پاس ایسے لوگ اس سے زیادہ میجورٹی میں جنہوں نے اپروکسیمیٹلی کے کروڑ روپے ڈبائے امیزون کی مارکیٹ کے اندر. بالکل ہے, بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے. تو یہ آپ نے ہمیشہ کوئی مارکیٹ میں جانے سے پہلے آپ اس کے پراپر انالیسس کرتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ نے وی اے بننا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ آپ نے ایک ڈیجیٹل مزدور بنانے پاکستان کے اندر. فری لانسنگ آپ بات, شام سرور بہت امیزنگ پرسنالٹی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے, لیکن انہوں نے بھی کیا بولا ہے, حالانکہ وہ فری لانسنگ کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں, لیکن فری لانسنگ آپ کی اینڈ ڈیسٹینی نہیں بن سکتی. بالکل, آپ کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا یہ. اور آپ کو مائنڈ سیٹ, آپ کا ہمیشہ کبھی بھی آپ نے فری لانسر مائنڈ سیٹ لے کے نہیں اترنا ہوتا. وہ آپ کا سروائیونگ موڈ ہے, آپ کا لرننگ موڈ ہے, آپ نے پیسے بنانے شروع کرنے. آپ اگر وی اے بننا یا صرف فری لانسر والی سوچ کرنے لگ جائیں گے تو پاکستان مزدوری بنتا رہے گا, اور ہم زندگی بھر ہمیں گورے یہ بولتے رہیں گے کہ تم ایک لو پیڈ امپلائیز ہو اور میں تمہیں $5 میں ہی ہائر کروں گا. بھائی میک ڈونلڈ ہم بھی اتنے کے کھاتے ہیں اتنے کا تم کھاتے ہو. ایگزیکٹلی. یہ ان کو کون سمجھائے گا؟ تو یہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اور سیکنڈ تھنگ از موریلٹی اور ایتھکس. اور ایتھکس دونوں, سوسائٹی کی بھی ایتھکس اور بزنس کی بھی ایتھکس. آپ کو ساری ایتھکس اور موریلٹی کو سمجھنا پڑے گا بزنس کے اندر بھی. کسٹمر کے پاس اگر آپ کا ایک پارسل گیا ہے, چاہے اس کی غلطی ہو یا نہیں ہو, آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اس کو ریٹین کرنے کے لیے. ورنہ آپ کیا مس آؤٹ کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ کاسٹ مس آؤٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو دوبارہ بائنگ اس کی ختم کر رہے ہیں اپنے پاس سے. اور پاکستان کے اندر میں بتاؤں تو پوری دنیا کے اندر ہے 100 اچھے کسٹمر میں سے آپ کو 5 ریفر کریں گے سیٹسفائی کسٹمر, لیکن ایک بیڈ کسٹمر 100 نئے کسٹمر کو لانے سے روک دے گا. اسی طرح تو آپ اس کو ایک اچھا سا پارسل یا واؤچر بھجوا کے کمپنسیٹ کر دیں, وہ 10 لوگوں کو بتائے گا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا. بالکل, ورڈ آف ماؤتھ, کمپلیٹلی ایگریڈ. آتے ہیں لوکل ای کامرس کی طرف. یو آر اے بگ پروپوننٹ آف لوکل ای کامرس, اور آپ اس چیز میں بڑا بلیو کرتے ہیں کہ یار جو یہ پی ایل بائر ہو رہی ہیں پرائیویٹ لیبل پروڈکٹس, یہ پاکستان میں ہوں. وائی ناٹ پاکستان وین پاکستان از این ایمرجنگ مارکیٹ, اور ہر سال نمبرز گرو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے پی ایل کا بتائیں, یہ پی ایل کا لفظ مجھے تو پتہ ہے, آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیں. اور پی اے, واٹ ڈز پی اے ایگزیکٹلی مین, کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وائی یو آر سچ اے بگ پروپوننٹ آف ای کامرس ان پاکستان اینڈ ناٹ ادروائز. پرائیویٹ لیبل کا مطلب, پی ایل کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل. یعنی آپ کا کوئی اپنا برانڈڈ ایک نام ہونا چاہیے, آپ کا پروڈکٹ اس کو اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, کوئی بھی نام. جیسے ایڈیڈاس از اے پرائیویٹ لیبل بزنس, وہ ٹی شرٹ کے اوپر اپنا ایڈیڈاس کا ایک لوگو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پرائیویٹ لیبلنگ ہوتی ہے. اس کے اندر آپ اپنا ایک اسٹور بناتے ہیں اور ایک اپنے نام سے پروڈکٹ کرتے ہیں اور اسی نام سے آگے بیچتے ہیں. اور کیا یہ ضروری ہے کہ اس پروڈکٹ میں ہم انوویشن بھی کریں یا نہیں؟ ضروری یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کس طریقے سے بزنس کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ نے کوئی انوویٹیو کرنا ہے. اسٹارٹ اپ بہت سارے انوویٹیو بھی ہوتے ہیں, کچھ ٹریڈیشنل بھی ہوتے ہیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ کیا چیز جو ہے وہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بن رہی ہے اور یہ فیوچر کے اندر سسٹینیبل رہے گی. یعنی کوئی یہ ٹرینڈی پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ 12 مہینے کی جو نا آپ کے پاس سیلز آ رہی ہوں, ایک نش پکڑتے ہیں آپ بیسیکلی. یہ ابھی پاکستان کی مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے امریکہ وغیرہ کی طرح کہ آپ ایک پروڈکٹ جو ملینئر بن جائیں. ابھی رائٹ ناؤ ایسا نہیں ہے. تو آپ کو پوری نش پکڑنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ شروع میں تو بڑا اچھے نمبرز لے کر آ جائیں گے, لیکن جب آپ اسٹور کو اسکیل کریں گے نا تو آپ سسٹینیبلٹی اور پروفیٹیبلٹی مینٹین نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ کو اور پروڈکٹس چاہیے جو آپ کراس سیلنگ اور اپ سیلنگ کے اندر نکال کے آپ کو سسٹینیبلٹی اور پروفیٹیبلٹی نکل کے آتی ہے آپ کی. پاکستان کی ایک تو یہی بات ہے کہ اٹس این ایمرجنگ مارکیٹ. دوسرا کیپٹل, اگر میں کمپیئر کرتا ہوں باہر بزنس لانچ کرنے کے لیے اور پاکستان میں اندر لانچ کرنے کے لیے, تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اگر آپ آج برانڈ بنانے کے اندر کامیاب ہو گئے تو بہت چانسز یہ ہیں کہ آپ یہیں سے بیٹھ کے, پاکستان سے ہی بیٹھ کے باہر آرام سے اسکیل کر سکتے ہیں. ابھی مارکیٹ کیپچر کرنے کا ٹائم ہے, جس طریقے سے US کے پاس پہلے تھا, آج وہ آپ کے پاس وہ ٹائم ہے. بعد میں اگر آپ
فار ایگزامپل آپ کا ایک اسٹور ہے جو آپ کی اس کی لانچنگ کی فیزیبلٹی ہے 5 ملین 50 لاکھ روپے، وہ آج ہے. اگر آپ بعد کے اندر اس کو لانچ کریں گے 5 سال بعد 10 سال کے بعد، تو یہ 5 ملین کی فیزیبلٹی آپ کی میرے خیال ہے 1.5 کروڑ روپے کی کھڑی ہوئی ہوگی، اور وہ بہت ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ ہوگی. سب سے بڑا اس کا اندر ڈپینڈنسی آئے گی کیونکہ آپ کے نمبر آف ایڈورٹائزرس پاکستان کے اندر اس وقت کمپیریٹیولی باہر فورن مارکیٹ کے سے کم ہے. لوگ کم کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اور جو کرتے بھی ہیں ضروری نہیں نمبر آف ایڈورٹائزر ضروری نہیں ہوتا، نمبر آف ایڈ اسپینڈ بھی ہوتا ہے. یہ کہ آپ کتنا ایڈ اسپینڈ ایز اے نیشن لگا رہے ہیں. میں آپ کو بڑے مزے کی ایک اور بات بتاتا ہوں. dukaan.pk میں جب میں تھا تو وہاں پر ایک فیس بک سے ایک آئے تھے صاحب، ان کا نام بول رہا ہوں میں، خیال عثمان نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیس بک کا نا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، جب تک وہ تھریش ہولڈ میٹ نہیں ہوتا نا فیس بک آفس نہیں کھلتی پاکستان کسی بھی کنٹری کے اندر. پاکستان اس تھریش ہولڈ پہ نہیں آتا ابھی. تو یعنی اس وقت اتنا اسپینڈنگ پاکستان کے اندر ہے نہیں کہ فیس بک کو فیزیبل لگ رہا ہے کہ ابھی میں آگے اندر آفس کھولوں یہاں پر جا کر. تو وہ تھریش ہولڈ ہی نہیں میٹ ہو رہا. ابھی یہ اپرچونٹی ہے. سب سے چیپ مارکیٹنگ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور وہ بھی اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں باقی کنٹری سے تو آپ کو یہاں میں نے بتایا کہ 5,000 روپے سی پی ایم اور یہاں پر 300 روپے 400 روپے سی پی ایم آپ کو مل رہا ہے. 10 ٹائمس کم ہے آپ کی کاسٹ. تو یہ اٹس اے ہائی ٹائم کہ آپ کوئی برانڈ بنائیں. ہاں رسک کے چانسز یہاں پہ بھی ہیں، وہ ہر بزنس کے اندر ہوں گے، لیکن آپ ایک پوٹینشیل ایک بڑا برانڈ بنانے کے اندر جو آپ کی پاسبلٹیز ہیں نا، پروبیبلٹیز جو ہیں وہ آپ کی بڑھ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ وہ برانڈ لانچ کریں کسی فارن کنٹری کے اندر. وہاں پہ آپ کو ہیوی کیپٹل جو ہے نا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، آپ کو رسک ایپیٹائٹ آپ کو اور زیادہ ہونا چاہیے، آپ کے فیلئر چانسز آپ کے وہاں پہ بڑھ جائیں گے، اور وہاں پر تقریباً آپ جو بھی پروڈکٹ لیں گے نا اس کا کمپٹیشن کھڑا ہوا ہوگا. پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کھولو گے بولو گے یار یہاں تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر، یا ہے تو اتنا سا ہے کہ میں تو اس کو ایسے ہی وائپ آؤٹ کر دوں گا. تو بہت چانسز ہیں، بہت پوٹینشیل ہے. آپ کچھ بھی یہاں پر اس وقت لانچ کریں گے تو آپ بہت آرام سے بہت آسانی سے اگر آپ صحیح طریقے سے بزنس کرتے ہیں تو آپ وہ کر لیں گے. آپ کی کوئی سجیشنز یا ریکمنڈیشنز یا کچھ ایسی گائیڈ لائنز جو آپ خود فالو کرتے ہیں پاکستان میں پی ایل کا برانڈ لانچ کرنے کے لیے، کہ مطلب کہ اگر مجھے کرنی ہے تو مثال کے طور پر مجھے کسی خاص کیٹیگری میں کرنا ہے، یا مجھے جو ہے اگر کرنا ہے تو مجھے ہیلتھ والی پروڈکٹس نہیں کرنی، سپلیمنٹس نہیں کرنے، یا بیوٹی پروڈکٹس کرنی ہیں. اگر بیوٹی میں بات کروں مجھے اسکن کیئر نہیں کرنی، میں کاسمیٹکس کروں گا. اس طرح کوئی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھوں کہ کرائٹیریاز ہوں آپ کے، بیکاز آپ نے ماشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 7 بزنسز آپ آلریڈی 7 فگر پرائیویٹ کمپنی کے انڈر رن کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا پریکٹسز ہوتی ہیں کہ کن بزنسز کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں میں یو کے کا کافی کام کرتا ہوں کلائنٹس کا نا، تو میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی ای کامرس اسٹور لانچ کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے ٹی شرٹس بیچنی ہے، ٹھیک ہے. یو کے اندر کہتا ہے مجھے فرنیچر بیچنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو میں نش میں نہیں جاؤں، اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی نش نہ پکڑوں جس کے اندر کوئی کمپٹیشن ہی موجود نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر آپ کا ڈیمانڈ کے اوپر کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کمپٹیشن نہیں ہے تو شاید اس کی ڈیمانڈ ہی موجود نہیں ہے یہاں پر. مے بھی ہو سکتا ہے وہ بریک تھرو ہو جائے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. تھوڑا بہت کمپٹیشن موجود ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر، کٹ تھروٹ مارکیٹنگ جو نا وہ کمپٹیشن نہ ہو، اور تھوڑا بہت کمپٹیشن ہو. یہ ایک پہلا کرائٹیریا ہے. دوسرا مارجنس، کہ مارجن اس کے میں ریکمینڈ جو کرتا ہوں 50 سے 60% مارجن آپ کے پاس ہونے چاہیے. گروس مارجنز، رائٹ؟ گروس مارجنس یہ ہونے چاہیے، کیونکہ نیٹ مارجن اور گراس مارجن میں ویسے ڈفرینس کیا ہے؟ گراس مارجن یہ ہے کہ آپ نے ایک 500 روپے کی چیز آپ کو کاسٹ پڑتی ہے اور آپ 1000 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ 500 روپے آپ کا گراس مارجن ہے. اور نیٹ جو ہے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ، شپنگ اور ساری چیزیں خرچے ورچے آگے، کاسٹ آپ کا آفس ایکسپینس سب ملا کے آپ کا نیٹ آتا ہے. صحیح. تو آپ شروع کے اندر کیونکہ آپ ایک لیپ ٹاپ سے کام کریں گے، ہو سکتا ہے گھر سے کریں، آفس بھی نہ ہو، تو آپ کی کوئی ایکسپینسز ہیں نہیں، تو آپ کے نیٹ مارجن بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ بڑے گراس مارجن پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک روم ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، اور آپ بڑے گراس مارجن پہ صرف 2 ہی طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور میں اس کے اوپر آتا ہوں، ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا پروڈکٹ لانچ کروں جس کی سورسنگ تھوڑی سی مشکل ہو، آسان نہ ہو. جیسے ٹی شرٹ ہے، اگر میں کراچی کی بات کروں، اگر میں ٹی شرٹ کا برانڈ بنانا ہے تو بڑا آسان ہے. آپ بہت ساری مارکیٹس میں چلے جائیں گے، آپ کو ایک ٹی شرٹ بھی مل جائے گی، آپ نے اس کے اوپر اسٹیکر لگانا ہے، آپ نے بیچنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آلریڈی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ مارجنز نہیں رکھ سکتے، بہت مشکل ہے. آپ
एडिडास भी नहीं बन सकते एकदम से कि आप 1800 और 2000 3000 की टी शर्ट बेचनी शुरू कर दें. तो सोर्सिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, और सोर्स करें जो प्रोडक्ट वो आपने क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करना है, ब्रांडिंग और क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि ये आपका रिटेंशन बनाती है. कस्टमर अगर रिटेन एक्वायर आराम से, अगर प्रोडक्ट के अंदर डिमांड है और आपने ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है, तो आपने बहुत रॉन्ग मूव किया अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि एक्विजिशन तो आपके पास आ जाएगी, रिटेंशन आप में मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांडिंग का मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ लोगो एक अच्छा सा बना दें आपकी ब्रांडिंग हो जाती है. ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती. आपका पूरा स्टोर का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, उस कस्टमर की पूरी जर्नी, आपके एड्स क्रिएटिव, आपकी कॉपी, आपका एड क्रिएटिव आपके लैंडिंग पेज से मेल खाता हो, लोगो, कलर्स, थीम आपके साथ होनी चाहिए, चेकआउट कम से कम पेजेस का हो, आसान चेकआउट हो, फ्लॉलेस आपका चेकआउट हो. ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी ब्रांडिंग के अंदर. फिर पैकेजिंग, कस्टमर को आपने एक थैली में, ट्रांसपेरेंट थैली में डाल के उठा के फेंक दिया, तो वो चाय का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, साइकोलॉजिकली वो बोलेगा यार ये बकवास प्रोडक्ट आ गया. और अगर आपका प्रोडक्ट पे ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया और शिपिंग के अंदर भी हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो साइकोलॉजिकली भी बोलेगा यार हाँ ये बहुत अच्छा ब्रांड है और ये मैंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी हो गई. तो वो थोड़े बहुत माइनर चीज़ें ना वो कर देगा यार कोई बात नहीं, हो जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं. लास्ट पर जब हमने इस पर बात भी की है वो है कस्टमर सपोर्ट. कस्टमर सपोर्ट अगर आपका अच्छा होगा, बहुत सारे कस्टमर आएंगे जो उसको गलत अब्यूज़ करेंगे, लेकिन आप एक जब लॉन्ग टर्म का उसके ऊपर आप देखेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल ब्रांड बनाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ आपका क्रिएट होना शुरू होगा, और आप एक होपफुली एक बहुत ऐसा ब्रांड बनाने में कामयाब होंगे जो लोग जिसके बारे में बात भी करेंगे. अपने रिश्तेदारों को भी अंदर भी आपको सजेशंस मिलेंगे कि आज ये मंगाना है तो यहाँ से मंगा लो. ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, जो आप प्राइवेट लेवल, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, यही फॉलो होंगी फंडामेंटल्स. लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करते, कस्टमर सपोर्ट पर काम नहीं करते, सस्ते प्रोडक्ट लेके महंगे बेचते हैं. अच्छी इमेज लगवा लो, अच्छी इमेज मैटर करती है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक्विजिशन के अंदर मैटर करेगी. रिटेंशन आपकी, प्रोडक्ट जब वो हाथ में लेगा प्रोडक्ट आपका, तब वो बताएगा कि वो उसमें दोबारा आना या नहीं आना. तो ये सारी हम चीज़ें देखते हैं. उसामा भाई मुझे ये बताएं ना कि आपने स्टार्ट में बात की कि आप वो प्रोडक्ट करते हैं जिनकी डिमांड भी हो, कट थ्रोट कंपटीशन भी ना हो, और फिर ऐसी प्रोडक्ट भी ना हो कि जो उसका लेने वाला ना हो. तो ये एनालिसिस आप किस तरह करते हैं? क्योंकि मैं अमेज़ॉन से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं. पाकिस्तान में आप लोग ये किस तरह करते हैं कि ये देखने के लिए कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है कम है, मार्जिन्स क्या हैं वगैरह वगैरह, तो आप कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? अब देखें जैसे अमेज़ॉन के अंदर आपको हीलियम 10 और बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो भी मौजूद है नहीं. तो आप कुछ टूल्स हैं, जैसे आ गया आपका गूगल ट्रेंड आ गया. आप गूगल ट्रेंड, आप प्रोडक्ट आपका मोबाइल कवर, आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हैं मोबाइल कवर्स का, जो कि हालांकि बहुत कट थ्रोट मार्केट है, आई डोंट सजेस्ट, लेकिन एक प्रोडक्ट है, फ़ोन कवर्स मैंने बेचना है या फ़ोन एसेसरीज का स्टोर बनाना है, तो आप इसके कीवर्ड्स देखेंगे, इसके कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं. उस सारे कीवर्ड आप गूगल ट्रेंड में जाके देखें, उसका ट्रेंड देखें, अपवर्ड के ऊपर है या एक सीधी लाइन है या डाउन, उसका ट्रेंड डाउन जा रहा है. एक तो ये एनालिसिस होता है. दूसरा, लोग एक गलती ये करते हैं कि लोग जो है जाकर दराज के ऊपर प्रोडक्ट निकालते हैं. दराज के ऊपर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बिक रहा है लोग वहीं से लेना पसंद करेंगे. ये गलत परसेप्शन है, ऐसा है नहीं. मैं आपको बताऊं कि एक मेरा स्टोर है जिसके ऊपर हम हुडीज़ बेचते हैं. मैं वो हुडी आज भी 2500 से 3000 रुपये की बेचता हूँ अपने स्टोर के ऊपर. और मेरे, क्योंकि अब मैंने दराज के ऊपर काम करना छोड़ दिया बहुत टाइम से, पर और इसी वजह से कि उसको बहुत थिन मार्जिन है, तो मेरे कंपटीशन, क्योंकि दराज में मैं मौजूद नहीं हूँ, तो वो मेरी फोटोग्राफी उठाते हैं जो मैंने इन्वेस्ट की हुई थी फोटोग्राफी के ऊपर, वो दराज के ऊपर लगाया. अगेन वो एक एक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट, और वो बेच होता है 800 रुपये की. तो मेरे कस्टमर मुझसे भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, लेकिन रिटेंशन मेरे पास ही आएगी क्योंकि मैंने उनको प्रोडक्ट जो दिया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो प्राइवेट लेबल है, मेरी ब्रांडिंग हुई हुई है उसके ऊपर, मेरी पैकेजिंग है उसके ऊपर अलग से, वो मेरे पास रिटेन हो जाते हैं. तो ये बहुत गलत परसेप्शन है कि जो दराज के ऊपर 800 रुपये का बेच रहा है मैं 2000 रुपये का नहीं बेच सकता. लेकिन दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो सकती. आप आइडिया लेने के लिए दराज पे जा सकते हैं. हम उल्टा करते हैं. हम अमेज़ॉन, अलीबाबा,
علی ایکسپریس یہ ویب سائٹس کھولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیونکہ دراز پہ آلریڈی چیزیں بک رہی ہیں اور دراز پہ جو چیزیں ہائی ٹرینڈ بک رہی ہیں اس کے اوپر کٹ تھروٹ کمپٹیشن موجود ہونا ہے. میں آلٹرنیٹ ڈھونڈتا ہوں کہ ایسا پروڈکٹ جس کا اگر فون کورز بک رہے ہیں تو اس اسٹور کے اندر کوئی میں ایسی چیز بیچوں جو ٹرینڈ جو ہے میں 12 مہینے بھی قائم کر سکوں اور جو اویلیبل ہو باہر پاکستان کے اندر تھوڑی بہت موجود ہو لیکن اس اسکیل پہ موجود نہ ہو. تو میں اپنا ریسرچ کرتا ہوں ان پلیٹ فارمس کے اوپر. میں وہ پروڈکٹ پاکستان کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ ایسے پروڈکٹ لے کے آؤں جو باہر بک رہا ہوں یہاں نہیں بک رہا ہے. اس طریقے کے ہم پوری پروڈکٹ انالیسس کرتے ہیں. پھر تیسرا پارٹ اس کا یہ آتا ہے کہ جب ہم ایک پروڈکٹ کا میں پروڈکٹ سے زیادہ پروڈکٹ نش ڈھونڈتا ہوں. اب ہم نے ڈھونڈ لی نش تو ہم کیا کریں گے, ایک بڑا آسان الگورتھم ہے فیس بک کا کہ آپ نے گوگل کے اوپر اگر لیٹ سپوز سرچ کیا نا کہ ٹی شرٹس تو آپ کے پاس ٹی شرٹس کے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے فیس بک کے اوپر. وہ گوگل فیس بک کا الگورتھم ہے, آپ کو اس کے اوپر کوئی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ایک براؤزر ہے میرا, اس کو میں نے الگ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک وہ لگتی ہے ایکسٹینشن لگتے ہے گوگل کروم کی جو نیوز فیڈ کے اوپر صرف ایڈز دکھاتی ہے. آپ وہ ڈال لیں, میں اس کا نام بول رہا ہوں, ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس. اب آپ اس نش کے ہر اسٹورس کو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو آپ ایک لسٹ بنانا شروع کرتے ہیں, اس کی لنک بنانا شروع کرتے ہیں. جب آپ کے پاس 10-15 لنکس آ جائیں تو آپ ان کے فیس بک کے پیجز کے اوپر جائیں اور دیکھیں گے کتنے یہ ایڈز رن کر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوا ایڈز میں کیسے دیکھوں گا کتنے ایڈ رن کر رہے ہیں. اس کا بہت آسان پروسیس ہے. اور آپ ان کے پیج پہ جائیں, ایک ٹیب ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیج ٹرانسپیرنسی. اس کو آپ کلک کریں گے, ایڈز لائبریری کا آپشن آئے گا, ایڈز لائبریری پہ کلک کریں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ برانڈس کون سا اور کیسے ایڈ چلا رہا ہے, نمبر آف ایڈز کتنے چلا رہا ہے, کیا کریٹیو یوز کر رہا ہے, کیا ایڈ کاپی یوز کر رہا ہے, آپ کو بس سارا سامنا آ جائے گا. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے, وہ UGC کانٹینٹ کر رہا ہے, اس کے کریٹیوس کس طریقے سے ہیں, وہ ایڈ کاپیز کیسے لکھ رہا ہے. پھر اس میں چوتھا فیکٹر یہ آتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں سب سے پرانا ایڈ کون سا چل رہا ہے اس کا. تو سب سے پرانا ایڈ ایٹ لیسٹ اگر 3 مہینے پرانا کوئی اس کا ایڈ چل رہا ہے تو یہ میرے لیے آئیڈینٹیفائر ہے. یعنی یہ 3 مہینے سے اگر یہ ایڈ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایڈ پرفارم کر رہا ہے. تو 3-4 طریقے ہیں. اور میں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, میں تھوڑا سا فارچونیٹ ہوں, اور جو اگر فیس بک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یار اگر اس کے اتنے ایڈ چل رہے ہوں, یہ ایڈ چل رہے ہیں, تو یہ ٹاپ آف دا فنل کے اوپر کیا ایڈ چلا رہا ہوگا, مڈل کے اندر کیا ایڈ چلا رہا ہوگا, باٹم کے اندر کیا ایڈ چلا رہا ہوگا. تو مجھے اس کو پورا فنل سمجھ میں آ جاتا ہے. میں قریب ترین پہنچ جاتا ہوں کہ اتنی اسپینڈنگ کر رہا ہوگا. ازمپشن میری جو ہے قریب ترین ہوتی ہے. میں اس کا پوری ایک ڈیٹیل رپورٹ بناتا ہوں. مجھے اگر وہ اس کے اندر پھر میں لاسٹ پر آتا ہے میری گٹ فیلنگ. یہ سارا انالیسس ہو گیا, اب میری گٹ فیلنگ کیا بولتی ہے اس کو لانچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں پھر جب گٹ فیلنگ اف سے یس میں لانچ کر دیتا ہوں. اور گٹ فیلنگ اوبویسلی آپ کی بنتی ہے تبھی جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس انڈسٹری میں, آپ نے کی ہوتی ہیں پروڈکٹ لانچز, تو آپ کو پتہ ہے یار یہ چلے گی یا یہ نہیں چلے گی. اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کہا کہ دراز جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں واحد ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے, رائٹ. آپ نے کہا کہ آپ تھنس مارجنز ہونے کی وجہ سے اب اس پر سیل نہیں کرتے. کیا مطلب کمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ اگر دراز سے آرڈر کر رہے ہو تو دراز کی کریڈیبلٹی ورسز یور اون شاپیفائی اسٹور کی کریڈیبلٹی میں بھی فرق ہے. اور ظاہری بات ہے آپ دراز کے پلیٹ فارم پہ ہو تو ان کی طرف سے بھی تھوڑی پالیسی ہوتی ہے کہ یار آپ نے یہ گائیڈ لائنز فالو کرنی ہے, کسٹمر کو بٹرے نہیں کرنا, کوئی غلط چیز نہیں بھجوانی, فراڈ نہیں کرنا, کیونکہ پیسے ان دراز نے آپ کے ہولڈ کیے ہوتے ہیں. تو کسٹمر کے دماغ میں پھر بھی ہوتا ہے کہ یار چلو دراز بیچ میں ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا, ریفنڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کوئی XYZ شاپیفائی اسٹور ہو اور وہی والی بات ہے موبائل کی جگہ آپ کو اس نے پتھر بھیج دیا اور پھر اس نے اسٹور بند کر دیا, پھر پیسے آپ کے پھنس گئے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو دراز والی سائڈ ہے یہاں پر صحیح ہے سلم مارجن ہے لیکن سیلز زیادہ ہے بیکاز کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے اسٹارٹ میں. اگر آپ کا برانڈ نہیں بنا تو اف یو وانٹ ٹو یوز دراز ایز اے لانچ پلیٹ فارم یا اسٹارٹنگ پلیٹ فارم کہ آپ وہاں پہ شروع کرو, صحیح ہے. آپ سے وہ ظاہری بات ہے جیسے امیزون کے کیس میں آپ سے وہ 15% کمیشن چارج کرتے بیکاز انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. وہ الگ بات ہے اگر آپ ان کا وہ شپنگ والا پلیٹ فارم یوز کرتے ہو, FBA فلفلمنٹ جس کو بولتے ہیں, تو وہ اس کے مزید ڈپینڈ اپان دا ویٹ آف دا پروڈکٹ اینڈ سائز آف دا پروڈکٹ اس کی ایک فی بنتی ہے. تو اگر اسٹارٹ میں آپ
دراز کو یوز کر لو. ان کی ساری جو فیچرز ہیں ان کے مارکیٹ پلیس پہ آلریڈی ایک اچھا خاصا ٹریفک ہے, نمبر آف کسٹمرز ڈیلی اور منتھلی بیسس پر آتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ آپ کو اسٹارٹ میں بوسٹ دے سکتا ہے, یا یو آر اے اسٹرانگ پروپوننٹ کہ نہیں یار اسٹارٹ سے ہی اپنا اسٹور ہونا چاہیے اور اسٹارٹ سے ہی اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی چاہیے. تو وچ ون از گڈ فار بگنرز, دوز جو کہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں پاکستان میں ہی پی ایل کرنی ہے؟ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی کمی ہے, گو فار دراز. وائی انویسٹمنٹ کی یہاں پہ کیوں بات آئی؟ کیونکہ آپ جب پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا, اگر آپ خود شاپیفائی اسٹور بنانا نہیں آتا تو آپ کی وہ کاسٹ کھڑی ہوئی ہوگی. ہاں, آپ کو ایکسپرٹ ہائر کرنا پڑے گا, ایکسپرٹ ہائر کرنا پڑے گا, آپ کو پیکیجنگ بنوانی ہوگی, آپ کو انوینٹری لینی ہوگی, آپ کو مارکیٹنگ کے اندر پیسے لگانے پڑیں گے, آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی, اس کی انویسٹمنٹ آپ کی سیو ہو جاتی ہے جب آپ دراز کے اوپر کام کر رہے ہو. تو میں اس کو انڈورس اس لیے نہیں کرتا, میں اس کو, میرا معاملہ ریورس ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, جو ہمارا ویژن ہے, جو میرا ویژن ہے, وہ یہ ہے پاکستان کے اندر برانڈ آئیڈینٹی بنانا اس وقت از امپورٹنٹ. یہ پوٹینشیل ہے برانڈ آئیڈینٹی بنانا, یہ دراز کے اوپر بن ہی نہیں سکتی. دراز کے اوپر جو لوگ پرچیز کرتے ہیں دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ آپ کی اسٹور کا کیا نام ہے, وہ انہوں نے دراز سے لیا ہے. برانڈ آئیڈینٹی آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے دراز کے اوپر, انلیس آپ جنید جمشید کا برانڈ نہ ہو, انلیس آپ ثنا سفی ناز نہ ہو. تو یہ چیز میرے ویژن سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے میرے حساب سے, پہلی بات. دوسری بات, میں دراز کے پلیٹ فارم کو کرٹیسائز نہیں کرتا. میں نے ای کامرس سیکھا ہی دراز سے, میں نے اسٹارٹ ہی ای کامرس دراز سے کیا تھا. میں ابھی بھی کرتا ہوں. میں نہ کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ کہ میں دراز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہتا. میں جب دراز کے اوپر ٹاپ سیلر تھا اور علی بابا نے ایکوائر کی تھی دراز, تو دراز کا الگورتھم چینج ہو گئے تھے, میری سیل 0 ہو گئی تھی. تو پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, آپ مارکیٹ پلیس کے اوپر جب سیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اس مارکیٹ پلیس کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ بولے کہ یہ نہیں ہوگا, ختم. آپ نے کاسمیٹک کا برانڈ بنایا, آپ نے بولا اب آج سے کاسمیٹک نہیں ہوگی, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جنرل, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی برانڈ آئیڈینٹی نہیں بن رہی, آپ ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس دراز کے اوپر 100 آرڈرز آ رہے ہیں فار ایگزامپل, ٹیل می اے ٹرک, آپ 200 آرڈرز کیسے کریں گے اگلے مہینے؟ نہیں کر سکتے آپ. چلیں آپ کر لیں گے 200, میں کہتا ہوں مجھے 1000 کرنا ہے, آپ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اف یو آر ریلائنگ آن دیئر آرگینک ٹریفک, کہ وہ اگر آپ کو ٹریفک دے رہا ہے, اپنے الگوریتم میں رینک کروا رہا ہے سرچ ریزلٹ میں, تو ظاہری بات ہے تبھی ہوگی, اور وہ بھی بڑے ملٹیپل فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ اگر بولیں گے میں فیس بک مارکیٹنگ کر رہا ہوں, دراز کے اوپر کوئی اگر آپشن آ جائے PPC کا, میں خیال آ بھی گیا تھا بیچ میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ, کیونکہ میں دراز سے بہت ہی کم فوکس ہے میرا. تو اگر وہ آ بھی جائے تو آپ انویسٹ جو مارکیٹنگ میں کر رہے ہیں, وائی ناٹ کہ آپ اپنی برانڈ آئیڈینٹی بنانے میں کریں. کیونکہ میں بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم کی, میں بات کر رہا ہوں ویژن کی, میں بات کر رہا ہوں مائنڈ سیٹ کی, اور میں اس پوٹینشیل کی جو لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں. دراز از اے ویری گڈ چینل, لیکن سیکنڈری چینل. پہلا پرائرٹی آپ کی چاہیے پرائیویٹ لیول اپنی ویب سائٹ کے اوپر کام کریں. جب آپ ویب سائٹ بنا لیں, پیرالل آپ دراز کے اوپر لانچ کر لیں. آپ صرف دراز تھوڑی, آپ ٹیلی مارٹ پہ لانچ کر لیں. ویسے دراز اور ٹیلی مارٹ کے علاوہ اور کتنے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں, مارکیٹ پلیسز جو ہیں؟ GoTo.com.pk تھی, لیکن میرے خیال ہے وہ بھی بند ہو گئی. یہ وہ .com آئی تھی TCS والوں کی, وہ بھی بند ہو گئی. آئی ڈونٹ نو ابھی کوئی تیسری کیا homeshopping.pk آئی تھی, وہ بھی تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن ہو گیا. ہوم شاپنگ تو میرے خیال میں مینلی الیکٹرانکس میں, رائٹ؟ وہ آ گئی, انہوں نے پہلے مارکیٹ پلیس تھا, وہ الیکٹرانکس پہ انہوں نے پورے فوکس کر دیا. اور ٹیلی مارٹ والے جو ہیں وہ صرف جو ہیں یہ الیکٹرانکس کیٹیگری میں؟ نہیں, ہر چیز. کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی احمد روفیسہ سے ملا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ فیشن بھی کر رہے ہیں اور وہ الیکٹرانکس بھی کر رہے ہیں. How big is like Telemart in comparison to Daraz? یار I think Telemart is the second big marketplace. Second big marketplace. تو potential تو ہے وہاں پہ. So again you are not in the favor کہ Telemart پہ جایا جائے یا دراز پہ جائیں. سیکنڈری چینل, پہلے اپنے پلیٹ فارم اپنا شاپیفائی کا خود لانچ کریں, برانڈنگ کریں, پیکیجنگ کریں, محنت کریں, اچھی ٹیم بنائیں, سیلز چل پڑیں, گروتھ چل پڑے, ایڈورٹائزمنٹ جو آپ نے بجٹ سیٹ کیے ہیں وہ چل پڑیں. تو جب آپ کی برانڈ آئیڈینٹی بن جائے تو تب جایا جائے. لیکن وہی والی بات ہے, اگر کوئی کہتا ہے یار اب میں اتنی برانڈ آئیڈینٹی میں, میرے پاس ہے ہی بڑا لمیٹڈ بجٹ, صحیح ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ بس میں نے PL بھی کرنی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں بس جلدی سے شروع کر لوں سم ہاؤ, صحیح ہے یار, مجھے 50 روپے, مجھے 50% نہیں بچ رہا, مجھے 25% بچ جائے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسپیڈ ذرا جلدی پکڑوں, میرے تھوڑے پیسے بننا شروع ہو تاکہ میں ری انویسٹ کر لوں اپنے برانڈ کی طرف. اور وہ انیشیل جو ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور جو ٹائم لگتا ہے, جو محنت لگتی ہے,
وہ بس میری خواری کم سے کم ہو کیونکہ میرے پاس تو پیسے بھی کم ہیں, میں تو ٹیم بھی نہیں بنا سکتا ابھی, یا کسی ایکسپرٹ کو بھی ہائر کر کے اس کو بھی 10,000 نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرا بجٹ جو ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار 5 لاکھ ہے. اب آئی ڈونٹ نو پاکستان میں 5 لاکھ روپے سے ایک پی ایل کا برانڈ لانچ ہو سکتا ہے, خواہ وہ دراز پہ ہو یا انڈیویجول ویب سائٹ پہ اس کی طرف آتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں چل پڑوں. تو اس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے وائز تھنگ کہ یار چلو تم شروع کر لو, لیکن تمہارا گول یہ ہونا چاہیے کہ سال بعد جب تم ایکس اماؤنٹ تک پہنچ جاؤ تو پھر تم شفٹ کر جاؤ اپنے ویب سائٹ کی طرف. دیکھیے پہلی بات 5 لاکھ روپے میرے نہیں خیال دراز کے اوپر بھی پرائیویٹ لیبل ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ ڈراپ شپنگ ماڈل کریں گے, آپ وائٹ لیبلنگ کو زبردستی کا پرائیویٹ لیبل نام دے کے چپکا رہے ہوں گے کیونکہ وہ پرائیویٹ لیبل ہوگا نہیں. پرائیویٹ لیبل کے لیے آپ کو پراپر انوینٹری چاہیے. میرے نہیں خیال 5 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے وہ. تو آپ اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو آپ بجائے پرائیویٹ لیبل کے اندر گھسنے کے آپ ڈراپ شپنگ کریں, آپ وائٹ لیبلنگ کریں. اور وائٹ لیبلنگ جب آپ کریں گے اور آپ کے پاس لیٹ سپوز 5 لاکھ روپے, میں کہتا ہوں 5 بھی نہیں, آپ 2.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس, آپ شاپیفائی اسٹور بنائیں, تب بھی شاپیفائی اسٹور بنائیں. اور آپ شاپیفائی اسٹور کسی سے نہیں بنوائیں, آپ جائیں یوٹیوب, بہت آسانی سے شاپیفائی ایک عام لے مین اس وقت شاپیفائی اسٹور بنا سکتا ہے. میں نے بنایا, مجھے کوئی نہیں آتا. ڈریگ اینڈ ڈراپ والا سین ہے, ڈریگ اینڈ ڈراپ والا سین ہے. اب اس وقت شاپیفائی اسٹور بنانے کے بعد اب آج کے دور کے اندر نہیں بھائی, آپ کو فیس بک مارکیٹنگ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنا ہے. یہ بہت بڑا میتھ ہے اور یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. فیس بک مارکیٹنگ آج سے 4 سے 5 سال پہلے بہت الگ طریقے سے کام کرتی تھی, اب بہت الگ طریقے سے کام کرتی ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فیس بک مارکیٹنگ سیکھنے میں شاید ہمیں سالوں لگیں گے یا اور ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے, یا اسامہ خان ان کو فیس بک مارکیٹنگ کا کوئی کورس بیچے گا, جبکہ میں کوئی کورس نہیں بیچتا. فیس بک مارکیٹنگ اگر آپ کو سیکھنی ہے, سب سے بہترین بات جو میں نے جنید اکرم کی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ آپ گوگل کے اوپر لکھیں فیس بک بلو پرنٹ, پہلی سرچ آئے گی فیس بک بلو پرنٹ. آپ اس میں جائیں, آپ کو انرول ہونے کے لیے آپ کے پاس فیس بک کی آئی ڈی ہونی چاہیے جو سب کے پاس موجود ہوتی ہے. فری فیس بک آپ مارکیٹنگ سیکھیں گے فیس بک کی ٹیم سے, فری. اور اگر آپ forget about learning فیس بک مارکیٹنگ, آپ کو صرف ڈیش بورڈ اگر چلانا آتا ہے نا فیس بک کا, وہ سیکھ لیں خالی کہ ڈیش بورڈ کیسے لگے گا, کیمپین کیسے میں لگاؤں گا. میرا یوٹیوب چینل ہے, فری کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, جا کے دیکھ لیں. بگنر میں نے پورا بتا دیا, بزنس مینیجر کیسے بنتا ہے, ایڈ مینیجر کیسے بنتا ہے, کیسے کیمپین لگاتے ہیں آپ. کیمپین لگانا اگر آپ کو آ گیا, آپ کو صرف ایک اچھا پروڈکٹ چاہیے جس کی ڈیمانڈ موجود ہو. forget about پرائیویٹ لیبل ایوری تھنگ, میں ڈراپ شپنگ کی بات کر رہا ہوں, وائٹ لیبلنگ کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر آپ نے مارجن آئیڈینٹیفائی کیے, ایک اسٹور بنا لیا آپ نے. آپ اسٹور بھی نہ بنائیں, چلیں میں ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن آپ اسٹور بھی نہ بنائیں, آپ فیس بک کے پیج بنائیں خالی. اور آپ ایک گرافک ڈیزائنر کو پکڑیں فائبر سے, ادھر ادھر سے, آپ اس کو 1000 روپے دیں, بولے مجھے 3 کریٹو بنا دو اچھے سے. اب آپ کے پاس رہ جائے گا کانٹینٹ. کانٹینٹ کے لیے آپ کو کسی کانٹینٹ رائٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر مینی اے آئی ٹولز اویلیبل فری کے اندر, جو آپ وہاں پہ 3-4 کی ورڈ لکھیں گے, آپ کو ایک بڑا سیکسی سا جو ہے نا کانٹینٹ لکھ کے دے دے گا. اور وہاں پہ آپ باقاعدہ سلیکٹ کریں گے کہ مجھے فیس بک ایڈ کاپی بنانی ہے. وہ آپ کو 3-4 سجیشن دے دے گا, ان میں سے کوئی اٹھائیں, کریٹو 3 آپ بنوائیں, تینوں کے اندر سیم ایڈ کاپی یوز کریں, آپ کیمپین لگائیں. آپ ایک لیول آتا ہے ایڈ سیٹ, جس میں سب سے زیادہ لوگ پھنستے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے اس کے اندر ہمیں آڈینس کی ریسرچ کرنی پڑے گی, کون ہوں گے. نہیں کرنا آپ نے, نہ آپ نے ایج چھیڑنا ہے, نہ آپ نے جینڈر چھیڑنا ہے, نہ آپ نے کوئی ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کے اندر جانا ہے. آپ نے اسٹریٹ اوے نیکسٹ پہ جانا ہے, ایڈ لیول پہ. ایک اچھا کانٹینٹ اور اچھا کریٹو لگائیں اور اس کے اوپر مارکیٹ کریں. اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہوگا, ڈیمانڈ ہوگی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کا پروڈکٹ بکنا شروع ہو جائے گا. ایون وداؤٹ ٹارگیٹنگ. ایگزیکٹلی سر, it's a broad targeting game. براڈ ٹارگیٹنگ اس کو بولتے ہیں, بالکل. تو وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ایک مثال, آپ جو وہ ٹیمفا کا بتا رہے تھے جو کہ بیئرڈ شیونگ کٹ ہے, آپ سب کو ٹارگیٹ کر رہے ہو. اس میں تو 18 سے کم بھی آتے ہیں, اس میں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی شیو نہیں ہے, اس میں تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی داڑیاں ہیں. تو اس کیس میں فیس بک کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ دیکھیے فیس بک کو نا آپ کی گرل فرینڈ اور آپ کے ابا سے بھی زیادہ پتا آپ کیا کرتے ہیں. آپ اپنی گرل فرینڈ کو ہوٹل لے کے جائیں گے کھانا کھلانے, آپ ایک مہینے بعد بھول جائیں گے آپ کس ہوٹل میں لے کے گئے. فیس بک نہیں بولتا. نہیں, لیکن ایک دوسرے میں تھا نا کہ پاکستان میں لوگ فیس بک پر اپنی صحیح انفارمیشن نہیں ڈالیں. فیس بک کو نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں فیس بک الگورتھم کیسے کام کرتا ہے. آپ نے جا کے, آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ اپنی پروفائل اپڈیٹ کریں گے تو ہوگا, ایسا نہیں ہے. فیس بک
کے پاس آپ کی گیلری تک کا ایکسیس ہے, آپ کے مائک تک کا ایکسیس ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں اپنے ہر میٹ اپ میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہر جگہ ایگزامپل دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ ایگزامپل جو ہے نا دنیا پورا پاکستان سمجھ لے ایگزامپل, تبھی میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ ہوا تھا. میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی, 3 مہینے 4 مہینے کی تھی. تو میں گھر گیا ہفتے کی رات کو آفس سے لیٹ, ہمیں اگلے دن شاپنگ پہ جانا تھا میری وائف کو مجھے. تو میں نے دیکھا میری بیٹی کے جو نا چہرے پہ دانے ہو رہے ہیں. میں نے بولا یہ کیا ہے؟ تو میری وائف نے کہا یار مچھر نے کاٹا ہے اس کو, اور جو نا مورٹین کا لیکوڈ ختم ہو گیا. اچھا لٹرلی کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنی فیس بک پروفائل کھولتا ہوں تو وہاں مورٹین لیکوڈ کا ایڈ آ گیا. یہ کیسے آیا؟ مورٹین والوں نے کیا آڈینس کے اندر یوز کیا ہوگا؟ اب آپ برین اسٹارم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا ہو میرڈ, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی کی ورڈ ڈال دیا مورٹین. میک سینس کر رہی ہے نا بات؟ لیکن اب میں نیکسٹ سوال کرتا ہوں جس سے آپ کی کلیریفیکیشن, آپ کی بجلی کے جو نا دماغ کے تار ہلیں گے آپ کے. اگر اس نے میرا میرٹ اٹھایا ہے اور اگر اس نے میرا مورٹین کا ٹارگیٹنگ اٹھائی ہے اور اس نے میرا مائک سے سنا مورٹین, تو مجھے بتائیں مورٹین کا ہی کیوں ایڈ آیا, کنگ ٹاکس کا کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, آپ کا دوسرا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی میٹرو کا ایڈ کیوں نہیں آیا, اور مورٹین کا اسپرے کا ایڈ کیوں نہیں آیا, لیکوڈ کا کیوں ایڈ آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت آسان تھا, اٹس ویری ایزی. میں نے کیونکہ جب ہم نے کہا مورٹین کا لیکوڈ لینا تو میں نے ایک گوگل نوٹ کے اندر میں سارے نوٹس لکھتا ہوں اپنے جو مجھے یاد رہتے ہیں. اب میں لسٹ بنا رہا ہوں گروسری کے اندر, میں نے مائک سے ہی بولا مورٹین لیکوڈ, میں نے گوگل نوٹس میں بھی لکھ دیا مورٹین لیکوڈ. فیس بک کے بعد میرا فون کا پورا ایکسیس ہے, آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں, کچھ بھی ایکسیس فیس بک کا پورا ایکسیس ہے. اب اس نے کیا کرا, جو مورٹین والوں نے ایڈ لگایا ہوا تھا, ایک امیج کو دیکھا یہ امیج کیا ہے, اور اس کی ایڈ کاپی پڑھی, ایڈ کاپی کیا لکھی ہوئی ہے, اور اس دونوں سے مجھے اس کو ٹارگیٹ کرا دیا کہ یہ لو تمہارے کسٹمر ہی کھڑا ہوا. میں فیس بک کی ٹیم سے بات کر رہا تھا, تو میں نے فیس بک کی ٹیم سے سوال کرا کہ ہاؤ اسٹرانگ از یور فیس بک ایڈورٹائزمنٹ اے آئی. دے سیڈ کہ اگر آپ 3 منٹ کی ویڈیو بنائیں, 3 منٹ کا ایڈ بنائیں, تو 3 منٹ کا ایڈ بننا نہیں چاہیے لیکن فار دا سیک آف ڈسکشن 3 منٹ کا ایڈ بنائیں, اور آپ اس کے اندر ہمیں بتائے بھی نہیں آپ کیا بیچ رہے ہیں, تو فیس بک کے الگورتھمس کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جوتا بیچ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں, وہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ وہ جوتا مینز ہے, وومینز ہے یا یونیسیکس ہے. دس از دا ریزن کہ آپ کووڈ کے ٹائم کے اوپر یا ابھی بھی فیس بک کے اوپر کووڈ ریلیٹڈ کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ ایڈ ریجیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا اے آئی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ کووڈ کا ماسک بیچ رہا ہے. وہ پیچھے ہیومن نہیں ہے, وہ باٹس ہیں, الگورتھمز ہیں. تو وہ پوری آپ کی امیج اور آپ کا کانٹینٹ ریڈ کرتے ہیں اے آئی, اور وہ امیج کو ایک پول میں, اس پول میں ڈالنے کے لیے لوگ ڈھونڈتا ہے, لوگ ریئل ٹائم کے اوپر کیا سرچز کر رہے ہیں, انٹرسٹنگ, اور وہ لا کے آپ کو اٹیچ کر دیتا ہے. تو براڈ ٹارگیٹنگ از ناٹ سم تھنگ کہ 16 سال کا بچہ اگر بیئرڈ کے اندر یا ہیپیٹائٹس سی یا ہیلتھ پریونشن کوئی ٹولس نہیں ڈھونڈنا تو اس کے بعد ایڈ چلا جائے گا. پاسبلٹی ہوگی, بہت کم ہوگی, لیکن میجورٹی کے اندر فیس بک کے پاس اتنا ڈیٹا ہے اور اتنا ریئل ٹائم ڈیٹا ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی, مطلب اگر مینولی کر لیں تو نہیں کر سکتے, صرف فیس بک اور گوگل ہی کر سکتی ہے. اچھا, گوگل ہیو دا سیم اپروچ ایز ویل کہ اگر اس میں بھی آپ اوپن اینڈڈ چھوڑ دو, ڈیمو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی سلیکٹ مت کرو, مثال آپ شیمپو بیچ رہے ہو تو آپ یہ مت سلیکٹ کرو کہ جو لوگ شیمپو سرچ کر رہے ہیں یا مین ود ہیئر, اور اس کو بھی اوپن اینڈ چھوڑ دو, تو گوگل کا الگوریتم بھی اتنا اسٹرانگ ہے. گوگل کے اندر فیس بک از این انٹرسٹ بیسڈ ایڈورٹائزمنٹ پلیٹ فارم, آکشن بیسڈ, انٹرسٹ بیسڈ ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. گوگل کے اندر انٹینٹ بیس زیادہ ہے, اس کے اندر کی ورڈ سرچز آتی ہیں, اس کے اندر آپ کو کی ورڈ ڈالنے پڑیں گے, پھر آپ لانگ ٹیل کی ورڈ ڈالتے ہیں, آپ جو نا فریز ڈالتے ہیں, وہ ایک الگ ہے. پھر جی ڈی اینز آتی ہیں, پھر یوٹیوب ہے, اس کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر آپ جی ڈی اینس کے اندر بھی انٹرسٹ کا آپشن ہوتا ہے, آپ اس کو کھلا چھوڑیں. آپ فیس بک گوگل کو پتہ ہے, یعنی ابھی میں پورا ٹریول کر کے آیا تھا انٹرنیشنل, تو جب مجھے ایک رپورٹ بھیجتا ہے ہر مہینے, اور سب کو بھیجتا ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریول کیا, کہاں کہاں روکے, بالکل آتی ہیں, کتنا آپ نے ٹریول کیا, تو گوگل کے پاس اتنی نالج ہے جو آپ کو خود کے پاس بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے آپ کے الگ الگ چینل سے. واٹس ایپ, آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا, فیس بک نے واٹس ایپ کیوں ایکوائر کیا, کیونکہ اس کو میسیجز چاہیے تھے. وہ آج بھی واٹس ایپ سے پیسے نہیں بناتا, بالکل اسی طرح ہے. تو اگر میں آپ سے کانورزیشن کر رہا ہوں اور میں آپ سے بول رہا ہوں کہ یار میں کافی شاپ پہ بیٹھا ہوں برابر والی,
تو اب میں پاسبل ہے مجھے کافی شاپ کے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس نے وہاں سے پکڑ لیا میرا کی ورڈ. اور وہ ان کو کی ورڈس چاہیے, ان کو ڈیٹا چاہیے. ڈیٹا جتنا اچھا ان کے پاس ہوگا اتنا ہی پلیٹ فارم ان کا ایڈورٹائزرس کو وہ اچھا اور ریلیونٹ آڈینس لا کے دے رہے ہوں گے, اتنا ہی ان کا پلیٹ فارم کو ریونیو جنریٹ ہوگا. یہ پورا الگورتھم ہے, اور اس کو کریک کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, آپ کو صرف تھوڑی دیر کے لیے لاجیکلی طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے بس. دیٹس اٹ. اور آپ کے بزنسز میں جو آپ کا مین جو ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم رہتا ہے وہ فیس بک ہی رہتا ہے یا آپ گوگل اور کچھ بھی یوز کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہر پلیٹ فارم کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو پلیٹ فارم کس پلیٹ فارم کے لیے گڈ فٹ ہے. یعنی ٹک ٹاک مارکیٹنگ بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کی گوگل بھی ہے, اسنیپ چیٹ مارکیٹنگ بھی ہے, پنٹرسٹ مارکیٹنگ بھی ہے, ای میل مارکیٹنگ بھی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تو بہت بڑا امبریلا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کہاں پر بیسٹ فٹ ہے. فیس بک ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے, گوگل اور فیس بک, کہ یہاں پر ساری مکس آڈینس موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں, حیرانی ہوگی آپ کو کہ میں نے کچھ اتنے بڑا ایوریج آرڈر ویلیو کارڈ بیچا فیس بک سے کہ لوگ بلیو نہیں کرتے, تو میں ان کو دکھاتا نہیں ہوں. 4 لاکھ روپے کا ایوریج باسکٹ سائز. آج بھی آپ آئی فون جو ہے نا فیس بک پہ بیچ سکتے ہیں آرام سے, 3.5 لاکھ روپے کا بکتا ہے. تو فیس بک پہ ملے گی آپ کو آڈینس. دا پوائنٹ از کہ ہاؤ یو آر ٹارگیٹنگ یور آڈینس. دیکھیں ٹارگیٹنگ کا تو معاملہ فیس بک نے آبسلیٹ کر دیا, آسان کر دیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ فیس بک مارکیٹنگ کر سکتا ہے. ایکسپرٹ کی جو بات آتی ہے نا, ابھی بگنرس کا تو معاملہ آسان ہو گیا, ایکسپرٹس کا آئیں گے. ایکسپرٹ کی بات آتی ہے آپ کا پراپر فنل ڈیولپ کرنے کے لیے, اسٹریٹجی بنانے کے لیے. یہ ہو تو آپ کا ہو گیا ٹاپ آف دا فنل. آپ پروسپیکٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے فیس بک کو لیوریج دے دیا کہ آپ خود ڈھونڈ کے لے کر آؤ آڈینس میرے پاس ریلیونٹ. لیکن پھر آپ اس پروسپیکٹنگ کو ری انگیج کرتے ہیں, پھر ان کو باٹم آف دا فنل کے اندر ری مارکیٹ کرتے ہیں. اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک بندے نے میرا ایڈ دیکھا, ٹھیک ہے, اب اس کو میں کراس سیل کیسے کروں گا. اس نے میرا ایڈ دیکھا لیکن پرچیز نہیں کیا, لیکن وہ ریلیونٹ تھا, لیکن مے بی اس کے پاس اس وقت پیسے نہ ہو. ریلیونٹ تو ہو گیا لیکن اس کا پیسے نہ ہو. اور اس کے اندر اور بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جو لوگ مس آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو اس کے لیے ایکسپیرینس از یور بیسٹ ٹیچر. یہ کوئی کورس کوئی ٹریننگ آپ کو نہیں سکھائے گی, یہ چیز ہے, یہ ایکسپیرینس سکھائے گا. اور اپنا پیسہ برن کر کے جو آپ کو ایکسپیرینس آئے گا وہ زیادہ آئے گا. کلائنٹ کا پیسہ برن کر کے آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں آتا. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہم انضمام الحق کا اسٹور پورا آپریٹ کرتے ہیں. کس نام سے؟ دا لیجنڈس بائی انضمام الحق, ان کا ایک پورا برانڈ ہے, ای کامرس میں ہمارے پاس ہے. تو جب یہ پروجیکٹ میرے پاس آیا تو ان کی مارکیٹنگ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو رہی تھی. اب میں خواہ لو بولنے نکالتا, میں خواہ ایکسپرٹ بنوں. میں نے کہا مارکیٹنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, ڈیولپ ہوئی ہے, اسٹریٹجی اچھی ہوئی ہے, لوپ ہول کہاں ہے. لوپ ہول تھے انضمام الحق. یعنی ان کے سوشل میڈیا کے اوپر انضمام الحق اس طریقے سے پش نہیں ہو رہا تھا. لوگ دیکھ کے آ رہے تھے دا لیجنڈس کا نام. ہم نے سونت انضمام الحق کو تھوڑا سا پش کیا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر, بڑا کر کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار یہ اسٹور جو ہے انضمام الحق کا ہے. برانڈ پوزیشننگ جب ہوئی تو سیلز آسان ہو گئی. تو صرف اٹس ناٹ اباؤٹ فیس بک مارکیٹنگ, اٹس آل اباؤٹ آپ کس طریقے سے اسٹرکچر کرتے ہیں اپنی پوری مارکیٹنگ کیمپین کو. میں نے جب ہم نے ٹیمفا کی مارکیٹنگ کری, انفلوئنسرس کو آن بورڈ کیا, برانڈ پوزیشننگ کے لیے کیا تھا, سیلز کے لیے نہیں کیا تھا. سیلز آئی ان کے پاس, ان کی طرف سے, ان کی آڈینس ہم نے پرچیزز کی, لیکن وہ ایکچولی برانڈ پوزیشننگ تھی. کہ ایک انفلوئنسر کو ہم نے پروڈکٹ دیا, ان سے بولا ٹیسٹ کریں, آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ ایک ریویو دیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے برانڈ پوزیشننگ ہوتی ہے آپ کی. انفلوئنسر مارکیٹنگ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. UGC کانٹینٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ایک یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. آپ کاسمیٹک کی ایک بہت زبردست تصویر بنا کے بھیج دیں, نہیں بکے گی. آپ کو لانا پڑے گا خاتون کو جو بتا رہی ہوں امپلیمنٹ کر کے کہ یہ کیسے کام کرے گا. یہ UGC کانٹینٹ ہے. یہ میٹر کرتی ہیں آپ کی مارکیٹنگ اسٹرکچر. یہ آپ کو, اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے, مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے, کیمپین لگانے کے لیے آپ کو نہ اسامہ خان کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی کا کورس لینے کی ضرورت ہے. آپ کو سیکھنا فیس بک بلو پرنٹ سے سیکھیں. آپ کو اگر تھیوریٹیکل سمجھنے مشکل ہوتی ہے, آپ یوڈیمی پہ چلے ہیں, یوڈیمی بھی فیس بک کی ٹیم سکھاتی ہے آپ کو. گوگل سیکھنی ہے, گوگل, آپ گوگل گراج پہ جائیں, grow.google.com پہ جائیں, گوگل مارکیٹنگ آپ سیکھیں گے فری. تو آپ کو آج کے دور کے اندر رہتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کسی کو کوئی کورس لینے کی ضرورت ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ سیکھ لیں گے, اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کریں گے, اور آپ کا ایکسپیرینس آپ کو سکھا رہا ہوگا. آپ کو نہ اسامہ خان چاہیے نہ کوئی اور چاہیے. اچھا, ویسے پاکستان میں ایک چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ ہمارے پاس آپ کسی بھی انفلوئنسر سے کسی بھی برانڈ کی وہ کرا لیتے ہو, برانڈ اویئرنیس کرا لیتے ہو,
یا میرے خیال میں یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ریلیشن تو ہونا چاہیے ایک پروڈکٹ کا, ایک برانڈ کا, ایک پرٹیکولر انفلوئنسر کی آڈینس کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ آڈینس اس بندے کی, اس انفلوئنسر کی ایسی ہے کہ یہ پروڈکٹ بائی کر لے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم تو پاکستان میں نہیں ہے, اور وی ہیو انف انفلوئنسر ان ایچ آف دا کیٹیگری آف پروڈکٹس کہ جن کے تھرو ہم جو ہیں وہ کرا لیں اپنی مارکیٹنگ یا برانڈ اویئرنیس. کیونکہ میک اپ کی تو ہمارے پاس انفلوئنسرز بڑی وہ یوٹیوب پہ ہو, انسٹاگرام پہ ہو, بٹ ادر دین کاسمیٹکس اینڈ اسکن کیئر چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ انفلوئنسرز کی ایسی آڈینس ہے کہ لوگوں کو انفلوئنسرز کی طرف آنا چاہیے, ان کی سروسز لینی چاہیے؟ ہاں, بہت سارے گیپ یہ ابھی بھی موجود ہے کہ ایک اچھے انفلوئنسر جو کہ ایک اچھی لوئل ان کی آڈینس ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ انفلوئنسرز کو آپ شارٹ لسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک انفلوئنسر اور اب وہ آپ کے 100% بزنس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے, ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. آپ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ریلیونسی, پھر اس کی کسٹمر کتنی لوئل ان کے ساتھ, چاہے وہ کم ہو. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دوں, حمزہ بھٹی سے ہم نے وہ کیا تو اس کا ریزن یہی تھا کہ اس کی فالوئنگ اتنی نہیں تھی حمزہ کی, لیکن اس کی اسٹوری ٹیلنگ اسکل بہت اچھی تھی, اور ان کی جو ہے وہ ڈلیوری بہت اچھی تھی, اس کی جو آڈینس تھی وہ بہت زیادہ کنیکٹ کر رہی تھی ان کے کانٹینٹ کے ساتھ, اور ہمارا برانڈ وہاں سے کنیکٹ ہو رہا تھا ان کے ساتھ, تو ہم نے ان کے ساتھ آن بورڈ ہوئے. میں جب حمزہ کے پاس گیا تو اتفاق کی بات ہے کہ حمزہ نے اس کو اور اچھے طریقے سے کنیکٹ ایسے کیا کہ ان کے فیملی کے اندر سیم اسی سے کہ ہیپاٹائٹس سی سے ایک ڈیتھ ہو چکی تھی. تو انہوں نے جو کانٹینٹ بنایا وہ اتنا زبردست طریقے سے نکل کے آیا کہ اس نے ہمیں ایک اچھی برانڈ پوزیشننگ بھی دی, اویئرنیس بھی کریٹ کی, اور لوگ سیٹسفائی اور کانفیڈنٹ ہو کے لوگوں نے ہم سے پرچیزنگ کرنی شروع کر دی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انفلوئنسرس بہت گیپ ہے, بہت ساری آپ پروڈکٹ نشش کے اندر آپ کو انفلوئنسر ملنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں, پھر وہی رہ جاتے ہیں جن کی آپ کی ملینس کی فالوئنگ ہوتی ہے, انگیجمنٹ کوئی نہیں ہوتی, ریلیونٹ بھی نہیں ہوتے, پھر آپ زبردستی کے ان کو لے رہے ہوتے ہیں. یہ گیپ تو موجود ہے یار. ویسے آپ آئی ڈونٹ نو کس وقت کی بات کر رہے ہو, اب تو حمزہ بھائی کے 2 لاکھ سے اوپر فالوورز ہو چکے ہیں, اور یہ بہت اسپیڈ سے ہوئے, 1 لاکھ کے بعد 2 لاکھ بہت اسپیڈ سے ہوئے. بالکل. نہیں, آپ نے ان سے مارکیٹنگ پہلے کروائی تھی جب ان کے کچھ 20,000 لاک کیا تھا حمزہ کو, تو ان کے 1 لاکھ فالوور ہماری لاک ہونے کے بعد ہوئے تھے. اچھا, میں ان کو باقاعدہ میسج بھی کیا تھا, کنگریچولیشن. ہاں زبردست, کیونکہ ماشاء اللہ انہوں نے بہترین رمضان میں کانٹینٹ پروڈیوس کیا. میں نے بھی ان کو کانگریس کیا تھا, اور وہ پوڈ کاسٹ پہ بھی آئے تھے, اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ بلاتے ہیں سمجھنے کی کس طرح وہ وائرل ہوئے, کس طرح وہ ان کا کانٹینٹ اتنا وائرل ہوا. اچھا, پیچھے ہم ایک بات کر رہے تھے بیفور کہ میرے ذہن سے نکل جائے, تو میں چاہوں گا کہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں لوکل ای کامرس پہ اتنی بات کر رہے ہیں نا, میں خود یہ سمجھنا چاہوں گا, اور آبویسلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ یار صحیح ہے, اسامہ بھائی نے تو اس ساری مت کو ڈیبنک کر دیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا بھی, ہو پروڈکٹ ریسرچ ہو, فیس بک مارکیٹنگ ہو, وہ ساری لاجسٹک کی چیزیں اور ساری چیزیں بتا دی. لیکن اسامہ بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ یار پاکستان میں اگر مجھے پی ایل کا کوئی برانڈ لانچ کرنا ہے اور مجھے شاپیفائی سے کرنا ہے تو میرے ذہن میں کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے. صحیح ہے, سمجھنے میں تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہیں باتیں, لیکن اگر مجھے صحیح سینسیبل قسم کا یا اچھا, وہ بہت ہائی لیول نہیں کہ مجھے کروڑوں روپے چاہیے, لیکن اگر مجھے سٹارٹ بھی کرنا ہے, اسے سٹارٹ کرنا ہے کہ کیونکہ اس کی انوینٹری آرڈر کرنی ہے, پھر مارکیٹنگ رکھنے ہیں, پھر آپ کو کچھ آرڈر جو ہیں وہ چلانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی پیمنٹس بعد میں آ رہی ہوتی ہیں, کیش فلو تو چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی وہ ڈیلیوری سروسز کے پاس میرے خیال میں 14 دن کے لیے پیمنٹ کچھ اسٹک ہو جاتی ہے, کچھ اس طرح کا ہے لوکلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں سٹارٹ کروں کوئی بھی برانڈ, اول تو 1 سے کروں, 2 سے کروں, 3 پروڈکٹ سے کروں, دوسرا یہ کہ مجھے کتنی انویسٹمنٹ ذہن میں لے کر چلنا چاہیے کہ میں کامیابی کی طرف گامزن ہوں. یہ نہ ہو کہ صحیح ہے میرا پہلا آرڈر تو بک گیا, اب میں آؤٹ آف اسٹاک ہی ہو گیا ہوں اور میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, تو یہ سرکل کو کس طرح چلائیں؟ دیکھیں, اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. یعنی میں بول دوں اب 50 لاکھ روپے چاہیے آپ کو, تو یہ ریلیونٹ ہو جائے گی بات. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پروڈکٹ جب ہنٹ کرتے ہیں اس کے بعد فیزیبلٹی اور ایک پلان بناتے ہیں. یہ بھی لوگ نہیں بناتے. پلان بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا پروڈکٹ, اب آپ سب سے پہلے اس کی سورسنگ ڈھونڈیں گے کہاں ہے, اور آپ بیسٹ ریٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور بیسٹ کوالٹی کے, ہمیں ایک بیسٹ کوالٹی کے اندر سب سے سستا یہاں سے مل رہا ہے. پھر آپ کو بولیں گے یار اچھا ٹھیک ہے مجھے اب انوینٹری پلان کرنی ہے, اور یہ میں اکارڈنگ ٹو اپنے بجٹس کروں گا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ جب فیزیبلٹی بنا رہے ہوں گے تو آپ, ہاں یہ
تو یہ نا آپ بہت زیادہ سوچ کے کرتے ہیں، اور یہ 100% ازمپشنز ہی ہوتی ہیں کہ اگر میں اس کو فیس بک مارکیٹنگ کرتا ہوں تو مجھے کتنی کاسٹ پڑے گی. اور آپ کہتے ہیں لیٹس سپوز 300 روپے پڑے گی. آپ نے ایک نمبر آئیڈینٹیفائی کر لیا 300 روپے اس کی کاسٹ پڑنی چاہیے مجھے. اب آپ بولیں گے مجھے کتنے نمبر آف آرڈرس چاہیے مہینے کے. آپ ٹارگیٹ تو آپ ہی سیٹ کریں گے نا. آپ بولتے ہیں مجھے 100 چاہیے آرڈرس، تو آپ 300 ملٹیپلائی بائی 100 کریں گے، یا کیا ہوگا 3 لاکھ روپے. تو آپ کے 3 لاکھ روپے مارکیٹنگ بجٹ ہو گیا. اب آپ کو 100 آرڈرس چاہیے تو 100 آرڈرس کی پیچھے انوینٹری موجود ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں 2 مہینے کی انوینٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس کم از کم. تو آپ 200 پیسز کی پلاننگ کریں گے انوینٹری کی، پیکیجنگ کی. اس کے حساب سے مارکیٹنگ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گئی. اور مارکیٹنگ جو آپ کی کاسٹ نکل کے باہر آئی ہے، اس کے اندر آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی لازمی کرنی ہے کہ 3 لاکھ روپے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1.5 سے، آپ کو بنے گی 4.5 لاکھ. تو 3 لاکھ روپے آپ لگائیں گے کنسسٹنٹلی کم از کم 8 مہینے سے 1 سال. میرا سجیشن یہ ہے منیمم 6 مہینے. اور جو 1.5 لاکھ روپے ہیں، یا آپ اکارڈنگ ٹو ریزلٹس اسٹیٹس آپ کی سیلز اچھی آ رہی ہیں تو آپ وہاں پر پش کریں گے. تو آپ کا 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا جو بھی آپ کو فیزیبل لگتا ہے آپ نے پلان بنا لیا. پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہ ٹیم بنا سکتے ہیں. آپ اگر ہیں تو آپ دیکھیں کتنی ٹیم آپ کو چاہیے، کہاں پر آپ لیک کر رہے ہیں. میں تو پریفر یہ کرتا ہوں کہ آپ پارٹنرشپ کریں لوگوں کے ساتھ. لوگ پارٹنرشپ بھی نہیں کرتے. پارٹنرشپ کے اندر بہت ساری چیزیں آبسلیٹ، آپ کے ایکسپینس کنٹرول ہوتے ہیں. آپ اپنے آلٹرنیٹ اسکل کے جہاں پر آپ لیک کر رہے ہوں اس اسکل کے اندر پارٹنرشپ کریں. آپ کو فیس بک مارکیٹنگ نہیں آتی، آپ سیکھیں گے، کریں گے، آپ ایک بندہ پارٹنر اپ کرا لیں جو کہ اس میں ایکسپرٹ ہو. کو فاؤنڈر ایڈ کرا لیں. آپ کو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ نہیں آتی، آپ اس میں کسی کو آپ پارٹنرشپ دیتے ہیں تو آپ کا کام اسپیڈ اپ بھی ہوگا، ایکسپینس بھی کنٹرول ہوں گے. پھر آپ ٹیم آپ کو بنانی ہے نہیں بنانی ہے آپ کا کام ہے. اگر آپ کو ٹیم بنانی ہے تو آپ اگین جتنا آپ پلان کر رہے ہیں اتنی آپ کو ٹیم کی ایکسپینس چاہیے، اور اسی اکارڈنگلی آپ کو کیش فلو کا ایک نمبر لینا پڑے گا. پھر آپ ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے میرا 6 مہینے کا پلان ہے، سال کا پلان. میں پریفر کرتا ہوں سال کا ہونا چاہیے، لیکن اگر 6 مہینے کا پلان منیمم آپ کے پاس ہے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا یار یہ ایریاز کے اندر مجھے انویسٹمنٹ چاہیے. اور جب آپ اس کو ٹوٹل کریں آپ کے پاس انویسٹمنٹ سامنے کھڑی ہوئی ہوگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ فرنیچر ٹیبل بیچیں گے تو ایک ٹیبل ہی 20-25-30 ہزار روپے کی آپ کو کاسٹ ہوگی. تو آپ اگر یہ 100 پلان کرنے کے لیے بولیں تو آپ کو تو 50 لاکھ روپے بھی کم پڑ جائیں گے. آپ فون کور بیچیں گے تو میں کہوں گا 50 لاکھ روپے میں تو پتہ نہیں آپ کیا کیا کر لیں گے. تو ہر پروڈکٹ کی فیزیبلٹی اس حساب سے بنتی ہے. پلان کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپنی پلاننگ کے اندر اسٹریٹجی کن کن کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ہیوی انفلوئنسر کو آن بورڈ لے کر آ سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنے کنیکشن موجود ہیں کہ آپ انفلوئنسرس کو لے کر آ جائیں گے. آپ PR کسی مارکیٹنگ ایجنسی کو آر کریں گے کہ آپ ہمیں کنیکٹ کرا دیں اس کے تھرو. تو یہ سارے پوائنٹس ہیں، اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے، اور فیزیبلٹی کے اکارڈنگلی پروڈکٹس کے اکارڈنگلی آپ پلان کرتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کے جو یہ چند برانڈز ہیں، جس طرح آپ نے دا لیجنڈس کا ذکر کیا، با انضمام، اور ٹیمفا کا ذکر کیا، سو ہاؤ دیز برانڈز آر پرفارمنگ، بیکاز یہ بھی تو PL پروڈکٹس ہیں رائٹ، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو کہ آپ کی کمپنی ہی مینیج کر رہی ہے. تو یہ کیسے چل رہی ہیں؟ ہاؤ از دیئر رسپانس؟ یار ٹو بی ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے، اس میں رسک تو انوالو ہوتا ہے. ہم نے اسٹور لانچ کیے تھے 10 کے اندر سے ہمارے 2 سے 3 اسٹور بری طریقے سے فلاپ ہوئے ہیں. جتنی ہم نے پلاننگ کر لی سب کچھ ہو گیا، وہ بری طریقے سے فلاپ ہوئے ہیں. ہم اس کے اندر جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ اس کو بھی ریکور نہیں کر پائے. 3-4 اسٹورز ایسے ہیں جو بریک ایون ٹچ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور باقی کے ریمیننگ برانڈس دے آر پروفیٹیبل. اور 1-2 بیچ میں جو بریک ایون کیے وہ سارٹ آف تھوڑے سے پروفیٹیبل ہیں، لیکن جو باقی کے میں برانڈس بتا رہا ہوں کہ وہ پروفیٹیبل ہیں. تو انضمام الحق کی وجہ سے بالکل الگ معاملہ ہو گیا نا ان کا. باقی جو اسکریچ سے لانچ ہوئے نا پروڈکٹس وہ الحمدللہ ہم بریک ایون آدھے ٹچ کر چکے ہیں، بریک ایون، اور آدھے اس کو اسکیلنگ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں جب کسی اسٹور کو پروفیٹیبل تب تک نہیں بولوں گا کیونکہ وی آر اونلی اے ایئر اولڈ کمپنی، 7 فگر، 1 سال ہوا خالی میں ایک اسٹور کو پروفیٹیبل تب بولوں گا جب وہ کم از کم 1.5 سال تک پروفٹ بنا رہا ہو. چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ، اس کا ڈزنٹ میٹر، لیکن وہ پروفٹ کما رہا ہو 1.5 سال تک. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل سن گلاسز کا برانڈ میں لانچ کر دیتا اور میں چائنا سے امپورٹ کر رہا ہوتا اور وہ پروفیٹیبل ہو جاتا، میں اناؤنس کرتا تھا یار میرا ایک اور اسٹور پروفیٹیبل ہو گیا. تو بیسیکلی سونے خواب دکھا کے میں نئی انویسٹمنٹ کھینچنے والی بات ہو گئی جو میرے اندر ہے نہیں ہے. اب آپ کی امپورٹ بین ہو گئی سن گلاسز کے اوپر، آپ کیسے بنائیں گے؟ گیا اسٹور آپ کا. تو
कम से कम 1 साल 1.5 साल देखें स्टोर का क्या, अगर वो 1 से ज़्यादा तक सस्टेन और प्रॉफिटेबल हो रहा है तो फिर हम उसको तब बोलेंगे प्रॉफिटेबल हो गया. तभी तक हमने अब तक अनाउंसमेंट नहीं की कि यार प्रॉफिटेबल हमारा स्टोर हो गया और ये सारे नाम थे. और ज़्यादातर आपकी कोशिश क्या रहती है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को ही एज अ PL प्रोडक्ट बेचा जाए, या आपकी इंपोर्ट्स भी होती हैं चाइना से या किसी दूसरी कंट्रीज से? कोशिश मेरी शुरू से मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं कोशिश करूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँ जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकते हूँ. अगर वो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा जान होती है तो फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर का मैन्युफैक्चर नहीं होता तो अवेलेबल यहाँ होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी होती है. अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर हम चाइना पे जाते हैं, यार चलो अब अलीबाबा से वगैरह से कोटेशन वगैरह निकल. जो अभी आपके जो ब्रांड्स हैं जो कुछ आप रन कर रहे हो सक्सेसफुली, वो मेड इन पाकिस्तान है सारे? अभी तक उसके अंदर सिर्फ एक है जो इम्पोर्ट होता है, बाकी सारे 100% मेड एंड मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान. क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से टू, बिकॉज ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो हैं, अगर हम स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह की बात करते हैं या सर्जिकल आइटम्स की बात करें जिसमें सियालकोट, या अगर हम टेक्सटाइल की बात करें फैसलाबाद, तो उनके पास तो वो तो काफ़ी एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनके तो काफ़ी बाहर के क्लाइंट्स हैं. तो somehow do you feel like if you came across working with such manufacturer, वो पाकिस्तानी बिजनेस ओनर्स को इतना प्रेफर करते भी हैं? क्योंकि उनके भी तो अगेन वही बात है, एक्सपोर्ट हो रही है, डॉलर आ रहे हैं, डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है. तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स का रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स लोकल बिजनेस ओनर्स, वो कैसे है? आपको कोई दिक्कत फील आती है? आपको लगता है कि दे आर ट्रीटिंग यू द वे यू शुड बी ट्रीटेड या नहीं? कुछ है? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार? पाकिस्तान के अंदर हेडेक तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हेडेक तो है. लोग नहीं कि आपको उस तरीके से सीरियस लेते हैं, आप आते हैं यार इसी साइड से, लेकिन अगर आपका एक पास्ट रिकॉर्ड होता है आप उनको कॉन्फिडेंस लेके उनको ऑन बोर्ड कराते हैं. दिस इज़ वाई मैंने शुरू में कहा था कि हम उस ब्रांड को बजाते हैं, इसकी सोर्सिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी निगोशिएशन और जो ना बिजनेस का USP क्रिएट होती है कि हमारे पास एक अच्छा वेंडर मौजूद है. तो मेरे पास जितने भी इस वक्त वेंडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड. लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ जो लोगों को बताता हूँ कि ऑलवेज फाइंड ऑल्टरनेट वेंडर. लाइन अप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो वेंडर अच्छा ना हो, वो बंद कर दे किसी वजह से बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस हो जाए, तो आपका तो पूरा ब्रांड एक के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ, तो वो बंद हो गया तो आपको भी ब्रांड बंद हो गया. तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब तक वो चल रहा है चलाएं, लेकिन आप हमेशा उसको एक उसका बैकअप ढूंढ के रखें. और जो आपके साथ सही चल रहा है उसके साथ आप सही चलें. जो आपको हार्ड टाइम देना शुरू हो जाए, मूव टू अनदर वेंडर. मुश्किल तो है लेकिन. अच्छा, एक दूसरी मिथ भी है कि पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते. जो कुछ मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार अगर प्रोडक्ट जो है, चलें वो अभी की बात नहीं है बिकॉज अभी तो डॉलर भी जो है 200 क्रॉस कर गया और काफ़ी महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है. लेकिन अगर आज से साल पहले की मैं बात करूँगा तो देवर सिंह यार कोशिश करो, अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है और अच्छी सेल्स करनी है तो कोशिश करो कि आपकी प्रोडक्ट जो है 1000 रुपये से कम हो या 1200 से कम हो, तो आपकी सेल्स और आपकी बिक्री बड़ी अच्छी होगी. डोंट गो टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स 5000 10,000. सो क्या ये मिथ है या वाकई में इसी तरह है कि पाकिस्तानी बायर्स का, ऑडियंस का माइंड सेट इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ये है कि भाई हमने महंगी चीज़ ऑनलाइन नहीं ख़रीदनी. अगर हमने 5 या 10 हज़ार की कोई आइटम ख़रीदनी है, हुडी, तो हम दुकान में जाएंगे, उसको ट्राई करेंगे. हमें पता है कि वहाँ पे ऐसे ना हो कि हम 10 हज़ार की चीज़ ख़रीद रहे हो, हमारे पास कोई दूसरी चीज़ निकल के आ जाए, वो क्वालिटी ना हो, फिर रिटर्न कराते हमें मुश्किल पेश आए. तो हाउ ट्रू इज़ दैट मिथ? वाकई मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े की बात, अभी 2-4 दिन पहले मैंने अभी एक बंदे से बात की जो इस्लामाबाद में ही होते हैं. ही सेड कि मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट प्रोडक्ट, वो किसी और का है, वो 40,000 रुपये का है. और वो 8 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होके प्रोडक्ट बेच रहे हैं. मुश्किल ज़रूर है हाई टिकट बेचना पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है. अगर हम हैं एक पुअर कौम है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है जो पैसे शो नहीं करता, लेकिन उनके पास पैसे बहुत हैं. आप देखें ना, लैंड क्रूज़र 9 करोड़ रुपए की लॉन्च हुई पाकिस्तान के अंदर, 4 साल तक उसकी डिलीवरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोग ले रहे हैं. ओवर बुकिंग हुई हुई है, यार्स आप देखें आके ओवर बुक हुई हुई है, लोगों के पास पैसा मौजूद है और बिकती हैं चीज़ें. ये सारा मैटर करता है कि आप अपनी ब्रांड पोजिशनिंग किस तरीके से करते हैं. हाई टिकट मुश्किल है, उसकी आपने पहले ब्रांड पोजीशनिंग करनी है, प्रॉपर अवेयरनेस करनी है. आप डायरेक्ट अगर कॉल टू एक्शन बना के बोलेंगे कि यार मैंने अगेन 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगा के मार्केटिंग करके मैं, ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है.
वेगम जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं 1000 रुपये से कम तो मैं प्रेफर ही नहीं करता किसी को प्राइवेट लेबल या वाइट लेबलिंग करे। मैं तो कहता हूँ उसको ब्रैकेट होना चाहिए 1500 से लेके 3500 रुपये। मेरा हर प्रोडक्ट का जो टॉप प्रोडक्ट है, हम एक पूरा निश स्टोर बनाते हैं, लेकिन जो टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे वो 1500 रुपये से लेके 3-3,500 रुपये के ही होते हैं, वो बिकते हैं यहीं पाकिस्तान के अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ अ मिथ। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं और ब्रांड पोजिशनिंग करते हैं और ब्रांडिंग करते हैं अपनी कैंपेन की, अपने स्टोर की। इज़ इन्फ्लेशन हिटिंग यू बिकॉज महंगाई बड़े अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी, आप कह लो कि शायद लेबर चार्जेस भी, बिजली, बिकॉज़ अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हो तो अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो बिजली भी महंगी हो रही है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। फिर TCS वालों के थ्रू अगर आप शिप करते हो वो अपने कैरियर चार्जेस बढ़ा दें, तो आपको क्या लगता है जो महंगाई जिस तरफ जा रही है तो पाकिस्तान में लोकल PL का जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल लगता है या आपको अगेन, और आपको क्या लगता है कि वही सही है, आप पर ख़र्चे बढ़ने तो आप प्राइस बढ़ा दोगे, अपनी सेल प्राइस, रिटेल प्राइस बढ़ा दोगे, कस्टमर उसके लिए रेडी भी है या नहीं, या उसकी वजह से आप ज़ाहिरी बात है कस्टमर लूज़ करोगे। तो हाउ दिस होल इन्फ्लेशन इज़ हिटिंग आवर लोकल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम। यार देखें, इन्फ्लेशन है और ग्लोबल रिसेशन भी इस वक्त चल रहा है साथ साथ। हाँ। और ये हर 3-4 साल के बाद आता है दुनिया के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हिट तो करता है और अभी भी कर रहा है, और सेल्स नीचे हैं काफ़ी, और मार्जिन भी स्लिम हुए हैं। मार्जिन तो स्लिम नहीं हुआ, हमने अभी तक तो प्राइसिंग तो नहीं छेड़ी, लेकिन ये कि ऑर्डर्स हमारे हर्ट हुए हैं इस इन्फ्लेशन के, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी और मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन भी, इसके अंदर हिट तो हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन आई बिलीव के क्योंकि हमारा प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो अगर इन्फ्लेशन है और हम देखते हैं यार ये ट्रेंड जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है और सेल्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो हम अपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट रोक कर उसको उस महीनों में करेंगे जब ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग के ऊपर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप, और ये दूसरी बात, ये हमारे हाथ में है नहीं। अब ना तो हम पॉलिटिशियन है, ना हमारी पार्टी है, ना हम मुल्क के डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो जो हमारे हाथ में है नहीं उसके ऊपर हम क्या सोचें। अब हमने लॉन्च तो कर लिया, ये एक सिचुएशन है जो अनकंडीशनल थी, आ गई, अब इसको निकलना कैसे, दिस इज़ वाई आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और आप जो है ना इन ऐसी सिचुएशन की प्लानिंग पहले से करके रखते हैं यार ये चीज़ है, और ऑलवेज गो फॉर द प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल्स हों। लग्जरी ब्रांड बनाने का, आप जब लग्जरी प्लान करते हैं, मैं अगर कोई लग्जरी ब्रांड बनाता हूँ, मैंने अब तक कोई इन्वेस्टर लग्जरी ब्रांड के ऊपर लिया नहीं है। लग्जरी ब्रांड तब आप बनाएं आपके पास 3 से 4 साल की फिजिबिलिटी मौजूद हो, क्योंकि लग्जरी ब्रांड के अंदर ज़रा सा भी कुछ होता है वो उसकी सेल्स ज़ीरो हो जाती हैं आपकी। बार्बर किट जो लोगों को लगा लग्जरी, दिस इज़ नॉट अ लग्जरी, ये एक हेल्थ प्रिवेंशन टूल है जो आप अवॉइड कर रहे हैं हेपेटाइटिस C और कोविड, ये एसेंशियल है। इसके अंदर एक पूरी एक चारकोल लाइन है जो एसेंशियल है, जो आपको फेस वॉश आ गया, आपको ये तो अब मुँह धोना तो नहीं छोड़ेंगे ना लोग, इन्फ्लेशन या कुछ भी हो। तो ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन भी आएगी, रिसेशन भी आएगा, ये हिट भी करेगी। आप पेशावरी चप्पल का अगर स्टोर बनाएं फॉर एग्जांपल, आप सर्दियों के अंदर पेशावरी चप्पलों की सेल आपकी बिल्कुल डाउन होती है, इसी तरह ईद के अंदर आप चप्पल फाड़ रहे होंगे। तो प्लानिंग अगर होगी ना, तो आप पूरे प्लान जब आप क्वार्टरली या ईयरली रिपोर्ट क्लोज कर रहे होंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे अगर आपने सही तरीके से चीज़ें कर रही हों। और डेफिनेटली रिस्क तो हर जगह होता है, तो रिस्क आपका इन्वॉल्व है, मे बी प्लानिंग आप अच्छी करें, कोशिश करें कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्लान हो ताकि आप रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम करें और ऑप्टिमाइज़ करते हुए चलें अपनी सारी चीज़ों को। क्रेव मार्ट का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? बिकॉज इतने लोगों को यूट्यूब पर भी सिखा रहे हैं, सही है, साथ में माशाल्लाह अपने ब्रांड्स भी सक्सेसफुल भी करा रहे हैं, ब्रेक इवन भी कुछ चल रहे हैं, फेल भी हो जाते हैं, और साथ में आप हेड हैं उनके डिजिटल मार्केटिंग है क्रेव मार्ट के। तो क्रेव मार्ट में बेसिकली आप जो है उनकी सारी जो ऑनलाइन कैंपेन्स हैं उनको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और इसके अलावा क्रेव मार्ट तो एक ग्रॉसरी बिजनेस है ना, अब लोग टमाटर प्याज लेना तो बंद नहीं करेंगे ना, तो एक कमोडिटी है, पूरे ग्रोसरी है उसके ऊपर जो सारा स्टोर चल रहा है। और वो VC बैक्ड हैं, उन्होंने पाकिस्तान का क्रेव मार्ट ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्री सीड राउंड रेस किया, $6 मिलियन। तो वी आर VC बैक्ड कंपनी, हमारे पास एक रनवे अच्छा, हम उसको प्ले कर सकते हैं, वो हमारे पास सारी चीज़ें फंड्स मौजूद हैं। लेकिन ये इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े से मामला आए और हर किसी को इस तरीके से ये ओवरकम हो जाएंगे। तो क्रेव मार्ट के अंदर मेरा जाने का जो रीज़न था सबसे बड़ा, तो
جو حاذق احمد جو CEO ہیں کریو مارٹ کے, نمبر 1 ریزن واز حاذق بھائی. اور سیکنڈ, جب میں قاسم بھائی سے ملا تھا CEO, جب میں نے ان کا پلان سنا تو مجھے لگا کہ یار یہ بندہ ہے, اس کے بعد کوئی ویژن ہے, کوئی پلان ہے, اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اور یہ ایک اچھا پوٹینشیل بزنس بن سکتا ہے. تو میں قاسم بھائی اور حاذق بھائی دونوں کی وجہ سے گیا تھا. حاذق بھائی میرے ساتھ Dukaan.pk میں کام کرتے تھے, تو وہاں سے مجھے جانتے تھے, کراچی سے تعلق تھا ان کا, میں بھی وہاں پہ حاذق بھائی اور میں کراچی کے تھے دکان کے اندر, ہم لاہور کے اندر کام کرتے تھے یہاں پہ ٹیم کے ساتھ, تو ایک اچھی بانڈنگ بھی بن گئی تھی ہماری. تو میں وہاں پہ جب کریو مارٹ کے اندر گیا ہوں تو میں نے سب سے اچھی چیز دیکھی ہے کریو مارٹ کے اندر, وہ ان کا کلچر ہے. فلیکسیبل کلچر ہے. آپ کو جو ہے نا وہ ٹاکسک جو ہے نا کلچر جو نہیں ہوتا آج کل سیٹھیا کمپنیوں کے اندر, وہ نہیں مجھے ملا. ایز آف ڈوئنگ ہے, آپ اپنا کام اپنی طریقے سے کریں, ایکسپرٹس کو ان کا کام کرنے دیا جاتا ہے, فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جو میں نے سیکھی ہیں. اور ٹیم بلڈنگ جو میں پش کرتا ہوں کہ آپ چاہے ای کامرس کریں چاہے دوسرا بزنس کریں, ٹیم بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے ٹیم بلڈنگ جو میں نے اپنا آپ کو گرومنگ یہاں سے کی ہے ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے, وہ کریو مارٹ کے تھرو ہے. الکا ہیں وہاں پہ جو ہیڈ آف برانڈز اور مارکیٹنگ ہے, میں ہیڈ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوں, تو میں رپورٹ کرتا ہوں ٹو الکا. تو الکا کے پاس پیپل مینجمنٹ کی ایک بہت اچھی اسکل ہے, میں ان سے بہت چیزیں سیکھتا ہوں. حاذق بھائی کے پاس ڈلیوری, ان کو پریزنٹ کیسے کیا جاتی ہیں چیزوں کو, پیپل مینجمنٹ کلچر کیسے مینیج کیا جاتا ہے, ان سے میں بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں. انالیٹکس کے معاملے کے اندر بہت سارے لوگ اور ان کے اندر ہیں جو ان کی ٹیک ٹیم ہے, ان سب سے میں بہت چیزیں سیکھتا ہوں. تو کارپوریٹ کے اندر کام کرنے کا جو میرا ریزن ہے وہ یہ تھا کہ میں ایک چیز سیکھوں جو ایک بڑے اسکیل پہ ہو رہی ہے, ایڈ اسپینڈ بڑے ہوں گے میرے پاس, مارکیٹنگ بجٹ بڑے ہوں گے, تو میری لرننگ اسپیڈ اپ ہوگی, میں بڑے بجٹس پہ کام کرنا بہت اچھے طریقے سے آئے گا. اس لیے میں نے کارپوریٹ جوائن کیا. اس لیے, اور اسٹارٹ اپ کلچر کے اندر سب سے امیزنگ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اسکریچ سے بزنس بناتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک پاسبلٹی ہوتی ہے ایک $1 بلین کمپنی بنانے کی, اور جب وہ ایگزٹ ہو جاتا ہے تو آپ بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یار کریو مارٹ کا بزنس مینیجر بھی میں نے بنایا تھا, اور $1 بلین کمپنی کے اندر کی پارٹیسپیشن میری موجود ہے. آپ کا پورٹ فولیو بہت اچھا بنتا ہے, آپ کی انڈسٹری میں نام ہوتا ہے, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. تو اور ایک ایسا برانڈ, کریو مارٹ ایک ایسا برانڈ کہ جو ہر گھر کی نیڈ پوری کر سکتا ہے. اگر کریو مارٹ کل کو بڑی ہو جاتی ہے, جیسے پانڈا مارٹ ہے, ہر گھر کے اندر, مطلب جس طریقے سے فیس بک ہے, پانڈا مارٹ ہے, یہ ہر بندے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ضرورت بن جائے, جیسے دراز ہے, اگر یہ برانڈ ضرورت بن جائے اور آپ اس کا پارٹیسپیشن ہو, تو آپ کو پورٹ فولیو اور آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ اس کی پوری جرنی کے اندر جو آپ کی لرننگ کروز آپ کے ہوتے ہیں وہ کتنے امیزنگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کریو مارٹ جوائن کیا تھا. اور یس, میں ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پوری چیز کو, ٹیم کو, اور ان کی کیمپینس کو, ان کی پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کو میں ہی ہیڈ کرتا ہوں. کریو مارٹ از بیسڈ آؤٹ آف کراچی, رائٹ؟ اسٹارٹ اپ کراچی کا ہے. بٹ ایئر لفٹ کی ہم دیکھتے ہیں, پانڈا مارٹ دیکھتے ہیں, واٹ از لائک یور USP, یونیک سیلنگ پروپوزیشن آپ کی کیا ہے؟ ہاؤ ڈفرنٹ یو آر فرام دیز ادر پیپل ان یور اسپیس؟ آئی تھنک ہم کوئی ڈفرینٹ نہیں ہیں, ہم سیم ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک جو سب سے بڑا اس کے اندر جو پارٹ ہے نا سمجھنے والا, وہ یہ ہے کہ گروسری اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور ہماری پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک کمپنی اس کو پوری طریقے سے کیٹر کر سکتی ہے مارکیٹ کو. 2-3 کمپنیز ہوں گی کیٹر کرنے کے لیے ان کو, اور اٹس آل اباؤٹ سروائیول. کون لانگ ٹرم سروائیو کر سکتا ہے اور اس انفلیشن کے اندر, اس سارے پارٹس کے اندر. جس طرح بھی ایئر لفٹ نے کافی لے آف کیے ہیں, کریو مارٹ نے کوئی لے آف, ہم نے کوئی لے آف نہیں کیا. تو اٹس آل اباؤٹ سروائیول, کون کتنا بہترین طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کیپچر کر سکتا ہے. ابھی بات اس کی ہو رہی ہے. USP کے اندر ایک چیز جو USP مجھے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈلیوری کے اندر تھوڑا سے تیز ہیں ایز کمپیئر ٹو ایئر لفٹ اور باقی جو اسٹارٹ اپس ہیں. ہم 10 منٹ سے لے کے 30 منٹ کے ڈیوریشن کے اندر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ڈلیور کریں, اور یوزر ایکسپیرینس کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, نہ کرتے ہیں. یوزر ایکسپیرینس ہمارا مین پرائرٹی ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں وہ ریٹینشن چاہیے اور اس کو مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. تو آئی تھنک وی آر ناٹ ڈفرینٹ. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کو ایک کمپنی نہیں ایکوائر کر سکتی پوری اس مارکیٹ کو. اس میں نمبر آف پلیئرز اپنا اپنا رول پلے کریں گے. اور جس طریقے سے وال مارٹ ہے, امیزون ہوتے ہوئے وال مارٹ کی چیزیں بکتی ہیں, تو کمپٹیشن جتنا بڑھے گا اتنی آپ کی جو ہے نا, آپ یہ کہہ لیں کہ کمپنیز کی وہ ہوتی ہے, یعنی آپ ایکسپیرینس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے.
یعنی ایک کمپنی بولے کہ میں اس سے اچھا ایکسپیرینس دوں گی, ہم بولیں گے ہم ان سے اچھا ایکسپیرینس دیں گے, تو الٹیمیٹلی کسٹمر سے بینیفٹ اٹھاتا ہے. تو یہ ایک بڑا لانگ گیم ہے اور یہ سروائیول کا گیم ہے کہ کون دیر تک سروائیو کرتا ہے اور کون کس کو بہترین طریقے سے ایکسپیرینس اس کو پرووائڈ کرتا ہے. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. ہم آلریڈی میرے خیال میں 1.5 گھنٹے کی مارک پر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویڈیوگرافر صاحب کو بھی نیند آ رہی ہے, تو اس کو ریپ اپ کرنے کی کرتے ہیں. بٹ بیفور آئی ریپ اپ نا, ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس بڑا بہترین رہا ہے. آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا, بہت سی چیزیں تو ہم نے مینشن بھی نہیں کی کہ آپ فیصل بینک میں سیلز مین ہوا کرتے تھے اور آپ نے کیا موٹرز میں بھی کام کیا اور دکان کا جو ایکسپیرینس آپ کا ہو گیا اور کریو مارٹ اور اپنی ایجنسی بھی چلا رہے ہیں, اور اس طرح آپ جو ہیں یہ ایکسٹریم سکسیس پاکستان کے ساتھ بھی آپ کام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو بڑی آفرز آئی ہیں. بٹ ون تھنگ بفور آئی کنکلوڈ دس پوڈکاسٹ دیٹ آئی ووڈ لو ٹو آسک نا, کہ اف یو ور ٹو گیو لائک میسج ٹو خاص کر ینگسٹرز نا, جو کہ شاید گریجویٹس ہو رہے ہوں یا ابھی نہ ہوئے ہوں, بٹ اسٹل دے آر ویری ارلی ان دیئر کریئر اینڈ ان دیئر لائف, ابھی خون گرم ہے, ابھی جوان ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں, گر سکتے ہیں, دوبارہ اٹھ سکتے ہیں, فیل ہو سکتے ہیں, دوبارہ فیل ہو سکتے ہیں, پھر تیسری مرتبہ جا کر سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو what would be your message, because you can relate to them because you have been through this all yourself as well. So what would be your advice to the youngsters of this generation? I believe کہ ایک مائنڈ سیٹ بہت رول پلے کرتا ہے آپ کی کیریئر بلڈنگ کے اندر. تو نیور کمپرومائز کہ آپ ایک چھوٹا مائنڈ سیٹ لے کے آپ چھوٹے ٹرم کے جو ہے نا آپ کے چیز کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے چیزوں کو بلڈ کریں. ایک اچھا بڑا مائنڈ سیٹ لے کے, کلیئر مائنڈ سیٹ لے کے آپ آگے بڑھیں. اس کے اندر بہت ہرڈلز آئیں گی. آپ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا فاسٹ یا کتنا سلو موو کر رہے ہیں, واٹ میٹر از کہ آپ کنسسٹنٹ کتنے ہیں. آپ کوئی کریئر چوز کریں گے, آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ شاید یہ میرے لیے نہیں ہے, اور یہ آپ کی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ نے بولا یار یہ ٹرینڈ بن رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا گیم بہت اچھا ہے. شام سر بھی بول رہے ہیں, اسامہ بھی بول رہا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑا گیم ہے, میں بھی کرتا ہوں اس کو. لیکن جب آپ وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بور ہوتے ہیں, تو یہ آپ کی سیلف اویئرنیس ہے. تو کیا یار آئی تھنک میں اس کے لیے نہیں بنا. تو یہ جو آپ کی سیلف اویئرنیس ہے نا, اس کو کبھی مرنے نہیں دینا چاہیے انسان کو. آہستہ آہستہ لوگ اپنی فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایک چوز کریں گے پھر دوسرے چوز کریں گے. تو نیور گیو اپ, پرسسٹنٹ رہنا ضروری ہوتا ہے. اور سب سے مین چیز کہ آپ اپنا جو گول ہے نا اس کو پراپر طریقے سے سیٹ کریں. اف یو انیبل ٹو بی اے ملینئر ایٹ ایج 30, نو وریز, آپ 40 سال میں ملینئر بن جائیں. لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 30 سال کی عمر میں ملینئر نہیں ہوئے تو آپ ملینئر نہیں بن سکتے ہیں. اور سکسیس کا جو پارٹ ہے نا اس کو مانیٹری ٹرم سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں. سکسیس از ناٹ مانیٹری, سکسیس بڑی سبجیکٹو پارٹ ہے. ہم سکسیس کو جتنا زیادہ پرائرٹائز پیسوں سے کریں گے اتنی جلدی ہم ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کے اندر انٹرسٹ ہمارا ڈیولپ ہوا ہے. پہلے اس فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں, اس کے اندر اتنی ایکسپرٹیز اور فاؤنڈیشن کی گرپ لے لیں کہ دوسرا کوئی بندہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, اور اس کے اندر ایکسیل کرنے کی کوشش کریں. جب یہ ہو جائے گا, پیسے, شہرت اور یہ سارے کام یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارے ہاتھ کے اندر ہے ایک اچھا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا, اپنی فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, محنت کرنا اور لرننگ. یہ ہمارے ہاتھ میں. پیسہ آنا, شہرت اور عزت دینا یہ ہمارے کام کے اندر ہے ہی نہیں. آپ بہت جینیس ہوں گے لیکن آپ غریب مر جائیں گے شاید. آپ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوں گے اور شاید آپ بلینئر ہوں گے, اور ہوتے بھی ہیں. تو یہ ہمارے کام ہے نہیں. جو ہمارے کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی بھی ہو, یہ آ گئے ہیں, ان کو گالیاں دینا, یہ اس سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ ان کو کوئی فرق پڑنا ہے. آپ کے ہاتھ میں ملک نہیں چلانا. اگر آپ کو چلانا ہے آپ پولیٹیشین بن جائیں, آپ نہیں بن سکتے تو یہ آپ کے کام ہے نہیں. جو آپ کے کام ہے آپ وہ کریں. آپ اپنی آپ کی گرومنگ کریں, آپ لرننگ کریں, آپ اپنی مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں اور ایک گول سیٹ کریں اور اس کے پاس جائیں جو آپ کے ہاتھ میں. جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرنے دیں, اس سے دعائیں کریں. اور ہمیشہ آنیسٹی اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی یہ مینٹین کریں. اس چیز کو دیکھیں
اور انشاءاللہ اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ بینگ اے مسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر سے ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، اور کامیابی اگر آپ کو یہاں نہیں ملے گی اگر فار ایگزامپل تو آخرت میں مل جائے گی. اٹ ناٹ اباؤٹ سکسیز فار می از آخرت. یہاں پر میں بھی شاید ابھی لوگ مجھے پہچاننا شروع ہو گئے ہیں. جنید بھائی نے ایک موقع دیا، پلیٹ فارم آیا، آپ نے موقع دیا، اب آپ کے آڈینس سے کنیکشن ہوگی. یہ میرا کام نہیں تھا. جنید بھائی نے مجھے انوائٹ کیا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا جنید بھائی کا میں کام ڈالنے والوں کہ مجھے انوائٹ کرو یا آپ مجھے بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا. تو ہم ایک اچھے مسلمانوں کی طرح ایک اچھے آنیسٹی کے ساتھ کام کریں، اور اس دنیا سے جب جائیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں. دیٹ سکسیس فار می. اور اگر آپ کی بیگم، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور آپ خود اگر اچھی نیند گھر پہ جا کے سوتے ہیں تو آئی تھنک یہ میرے لیے سکسیس ہے دنیا کی. اور آخرت ایکچوئل سکسیس، آخرت کی سکسیس. تو یہ میسیج ہے، اس کے اوپر میں بڑا بلیو کرتا ہوں، میں اس کے اوپر چلتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ سارے بھی اس بات کو، میسیج کو سمجھیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. بھائی محنت کریں، کوشش کریں، دیکھیں جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی. میں تو یقین کریں بڑا انجوائے کیا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے، اور اتنی لمبی گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس نے بھی اس دلچسپ گفتگو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اور بھائی آپ لوگ جو ہیں پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے ہیں، صبح میں نمبرز دیکھ رہا تھا کہ جو ہے 75 سے 80% جو ہمارے لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے. تو مہربانی کریں سبسکرائب بھی کر لیا کریں، دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کیجیے گا جو کہ پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خاص کر آن لائن ای کامرس کرنا چاہتے ہیں. ایز یوزول سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل ایز ویل. تھینک یو.